الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آگے اور بات پڑھ لیں معذورین 120 بار تو جواب دے رہا اور علی وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا اور عنایت کا معاملہ کیا. ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی جو اس سال اللہ کے گھر کے دیدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. حج آدمی مال سے نہیں کرتا، حج آدمی اعمال سے کرتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں آپ کے پاس مال ہے تو آپ جا رہے ہیں، یہ نہ سوچیں آپ کے پاس دولت ہے تو آپ جا رہے ہیں، یہ نہ سوچیں آپ کا گھر بڑا ہے تو آپ جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، پیسے ہیں تو آپ جا رہے ہیں. آپ صرف اپنے اعمال اور اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں. آدمی مال سے حج نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے وہ حج کے لیے نہیں گئے نہ عمرے کے لیے گئے، ان کو آج تک اللہ کے گھر کا دیدار نصیب نہیں ہوا. حیدرآباد میں ایک صاحب تھے، 700 کروڑ روپے جائیداد تھی ان کی، 700 کروڑ روپے. ان کے جنازے میں ہم گئے تھے، انتقال ہوا تو میں نے بچوں سے پوچھا اتنی بڑی جائیداد تھی ان کی کہ آپ کے والد حج کے لیے گئے تھے، حاجی بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا تمنا تھی ان کی لیکن نہیں جا سکے، موت آ گئی. 700 کروڑ کی جائیداد والا آدمی حج کے لیے نہیں جا سکا اور حج سے پہلے اللہ کے گھر کے دیدار سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوا. اس لیے مال کی بنیاد پہ آدمی حج نہیں کرتا. اللہ جسے بلاتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے، جس کو اللہ بلاتے وہ وہاں پہنچتا ہے، اور جس کو اللہ نہیں بلاتے وہ وہاں جا کے بھی محروم آتا ہے. ایک صاحب ہمارے ساتھ عمرے میں تھے تو وہ بتا رہے تھے میں 27 سال جدہ میں رہا. کتنے سال؟ 27 سال جدہ میں رہا مگر میں نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا. 27 سال کے بعد واپس وطن آئے، یہی کہنے لگے، پھر ارادہ ہوا کہ میں عمرہ تو کروں. تو ہمارے ساتھ عمرے میں تھے، 27 سالوں میں قریب سے 70 کلومیٹر تھا لیکن بلاوا نہیں آیا تھا، خدا کی طرف سے نہیں جا سکے. 70 کلومیٹر 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، نہیں جا سکے. 27 سال نہیں جا سکے. 27 سال کے بعد وطن واپس آئے، پھر یہاں سے ارادہ ہوا پھر گئے. تو اللہ جسے جب بلائے وہ وہاں پہنچتا ہے اور اللہ نہیں بلائے تو نہیں پہنچتا. بعض لوگ وہاں جا کے محروم آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑے اس وقت کے عالم دین ہیں، قطب ہے اس وقت کے، پوری دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے. دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ واقعہ سنا رہے تھے، ہم تھے اس مجلس میں حج کے دنوں میں، پورے مجلس میں وہ واقعہ سنا رہے تھے، بتا رہے تھے ایک جوڑا ہمارے ساتھ حج میں تھا، میاں بیوی، امریکہ میں رہتے تھے وہ پڑوس ملک کے. پڑوس ملک سمجھتے؟ پڑوس ملک بولے تو شاید میں بولنا ہم نام نہیں لے سکتے پڑوس ملک کا. ہم لیے تو ہم دیش کے غدار، اور وہ بریانی کھا گئے تو وفادار، سمجھے آپ؟ تو پڑوس ملک کے ایک جوڑا ان کے ساتھ تھا. وہ حضرت بتا رہے تھے وہ ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے اور یوں کہتے تھے جہاز کا سفر صحیح نہیں ہوا. گاڑی میں بیٹھے تو دونوں میاں بیوی یوں کہتے تھے گاڑی کا سفر کیسے، گاڑیاں رکھی ہیں لوگوں نے. پھر وہ جب مکہ پہنچے تو کہنے لگے یہاں دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، پیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں. ہر چیز پہ اعتراض کرتے تھے، ہر چیز پہ اعتراض، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ جا رہے ہیں نیت لے کے جاؤ، وہاں کی کسی چیز کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. وہاں کی کسی چیز کو برا نہیں کہیں گے. آپ تو پلین میں جا رہے ہیں، اگر سر کے بل جانے کی توفیق ہوتی تو بھی سر کے بل جانے کے بعد بھی سستا سودا ہوتا. سر کے بل جا کے بھی سستا سودا ہوتا تھا. وہاں کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا. وہ ہر چیز میں اعتراض کرتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، مارکیٹ صحیح نہیں ہے، بازار صحیح نہیں ہے. ان کو اپنے پیسوں کا ناز تھا، گھمنڈ تھا. لوگوں نے ان سے پوچھا ہم کیسے آئے تو کہنے لگے ہمارے پاس بہت پیسے تھے اس لیے ہم آ گئے. 7 ذی الحجہ کو ان کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. 7 ذی الحجہ، آج سے حج شروع ہوتا ہے. 7 ذی الحجہ کو ان کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. لوگ دواخانے میں لے کے گئے، ان کی بیوی کو دواخانے میں لے کے گئے. یہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ دواخانے میں آئے.
8 ذی الحجہ کا دن چلے گیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضری دینا ضروری ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو اگر آپ حاضری نہیں دیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. 9 ذی الحجہ کو حاضری دینا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ 9 ذی الحجہ کو حاضری نہیں دیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. تو ان کی بیوی کو جس کو تھوڑا سا حرکت ہوا تھا، لوگوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو ویل چیئر پہ عرفات لے جائیں گے، گاڑی میں لے جائیں گے اور عرفات میں آپ کو گزاریں گے، کچھ وقت گزار کے آپ کو واپس لا لیں گے تاکہ آپ کا حج ہو جائے. تو بیوی رو کے کہنے لگی نہیں میں عرفات نہیں جا سکتی، میں عرفات نہیں جا سکتی، مجھے عرفات مت لے جاؤ. لوگوں نے کہا دیکھو اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا تو آپ کو وہاں جانا ضروری ہے، وہ حج کا عظیم رکن ہے عرفات کا رکن، وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. تو اس عورت نے کہا، بدنصیب عورت نے، اب میں یہاں آ گئی میں عرفات نہیں جا سکتی، میرا حج ہو یا نہ ہو. تو لوگوں نے شوہر سے کہا ٹھیک ہے تمہاری بیوی کی تو طبیعت خراب ہے، تم تو اچھے ہو، تم تو عرفات جاؤ گے. تو شوہر کی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو کیوں بیمار کیا، دوسروں کو بیمار کرنا تھا، میری بیوی کو کیوں بیمار کیا، بیوی کو بیمار کرنے کی وجہ سے میں بھی عرفات نہیں جاؤں. لوگوں نے بہت سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی. حج کے دن گزر گئے، دونوں دواخانے میں تھے، دواخانے سے سیدھا امریکہ واپس چلے گئے. اللہ ان کو پہنچایا تو مکہ، لیکن وہ حج نہیں کر سکے، وہیں سے واپس چلے گئے، وہیں سے واپس امریکہ چلے گئے. اس لیے آدمی مال سے حج نہیں کرتا، اعمال سے حج کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے حج کرتا ہے. آپ جو جا رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے جا رہے ہیں. شکر کریں پروردگار، میں اس قابل نہیں تھا، آپ بلا رہے ہیں، آپ پہنچا رہے ہیں. یا اللہ میں تو سر سے پیر تک گناہوں میں ہوں، یا اللہ آپ پہنچا رہے ہیں، آپ کا کرم ہے. بولا میں نہیں جا رہا، میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کے بلاوے پہ حاضر ہو رہا ہوں، آپ کے بلاوے پہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اس نیت سے آپ جائیں. ابراہیم ابن ادھم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ابراہیم ابن ادھم بلخ میں رہتے تھے، بلخ میں رہتے تھے، ملک شام کا ایک شہر ہے بلخ میں رہتے تھے. سوچا اس سال حج کرو، تو حج کی نیت سے گھر سے نکلے، ارادہ ہوا پیدل حج کروں گا، گھر سے نکلے پیدل حج کرنے کے لیے. پھر ارادہ ہوا 2 قدم چلوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں، ہر 2 قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، چاہے زندگی لگ جائے کعبہ میں پہنچنے پہ، پوری زندگی ایسے ہی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 2 قدم چلوں گا اور کعبے کو دیکھوں گا. تو یہ جب چلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی رکعت نماز ہوئی ہوگی. ملک شام سے چلے تھے، بلخ شہر سے، 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. بھائی جو منتظم حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کچھ کرسیوں کا انتظام کیجیے، کچھ حضرات کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، کرسیوں کا انتظام کیجیے. دیکھیے ادھر دیکھیے، آپ غور سے سنیے. 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز. کتنے شوق سے حج کر رہے ہیں. ہمارے تو ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کوئی لبیک پڑھا تو لبیک یاد آتا، خدا یاد نہیں آتا، لوگوں اللہ یاد نہیں آتے، سامان یاد آتا ہے، احرام یاد آتا ہے، بیوی یاد آتے ہیں، بچے یاد آتے ہیں، پیچھے رہنے والے یاد آتے ہیں، حیرت ہوتی آگے جا کے کیا کرنا ہے، لیکن خدا یاد نہیں آتا. 2 قدم چل کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے. پہنچے خانہ کعبہ میں 2.5 سال لگے. کتنے سال؟ 2.5 سال لگے خانہ کعبہ پہنچتے. 2.5 سال کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے ایک عورت پہ نظر پڑی. عورت کا قد کم ہے، عورت پورے برقعے میں ہے، قد کم ہے، محسوس ایسا ہوتا تھا کہ حبشی عورت ہے. اس عورت پہ نظر پڑی، پورے برقعے میں وہ عورت پہ نظر پڑی تو دیکھا جو تجلی، جو نور خانہ کعبہ پہ برس رہا ہے وہ نور اس عورت پہ برس رہا ہے. جو نور خانہ کعبہ پہ برس رہا ہے وہ نور اس عورت پہ برس رہا ہے. دوڑ کے اس عورت کے پاس گئے، پوچھا کون؟ تو اس عورت نے کہا وہ لوگ مجھے رابعہ بصریہ کہتے ہیں، لوگ مجھے رابعہ بصریہ کہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے جو نور خانہ کعبہ پہ گر رہا ہے وہ نور تمہارے بدن پہ گر رہا ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم سر کی نیاز سے آئے ہو. سننے کی بات ہے، تم سر کی نیاز سے آئے ہو، میں دل کی نیاز لے کے آیا ہوں. میں دل کی نیاز لے کے آئی ہوں. تم سر سے چل کے آیا ہو، میں دل سے چل کے اللہ کے پاس آئی ہوں. تو وہ حج کریں جو حج اللہ کو قبول ہو، وہ حج کریں جس میں اللہ راضی ہو. حج یہ سوچ کے کرے اللہ آپ بلا رہے، میں نہیں آ رہا، آپ بلا رہے، آپ رب العالمین آپ بلا رہے، آپ کی توفیق، آپ کے بلاوے پہ ہم جا رہے ہیں. توفیق آپ کی طرف سے ملی، سعادت آپ کی طرف سے، نصیب میرا آپ نے بنایا ہے. کتنے لوگ ہمارے محلے میں مجھ سے زیادہ دولت مند تھے، وہ نہیں جا سکے. کتنوں کا گھر میرے گھر سے بڑا تھا، وہ نہیں جا سکے. کتنوں کے پاس کھیت میرے کھیت سے زیادہ تھا، وہ نہیں جا سکے. اللہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟
دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کا مرکز، میں کہاں جا رہا ہوں؟ پوری دنیا میں کہیں بھی وہ نور نہیں برستا جو ہر لمحے جہاں برستا میں وہاں جا رہا ہوں. میں وہاں جا رہا ہوں جس کو ابراہیم اسماعیل نے بنایا، ابراہیم اسماعیل نے بنایا، ان کی اولاد نے جس کو آباد کیا. یا اللہ میں وہاں جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کیسے آباد کیا خانہ کعبہ کو؟ میرے بھائیوں جانے سے پہلے یہ واقعہ ذہن میں رکھ کے جائیں، یہ واقعہ ذہن میں رکھ کے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا 80 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں. آپ بھی بولتے رہیں، آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کتنے پروگرام اٹینڈ کریں آپ، لیکن کسی بھی حاجی کو کھڑا کر کے پوچھو حج کے کتنے ارکان ہیں نہیں بتا سکتے، حج کیسے کرنا پوچھو نہیں بتا سکتے. اس لیے اس مجلس میں انشاءاللہ پورا آپ کو ذہن نشین کرایا جائے. یہ بیان تقریر نہیں ہے. آپ حج کریں ایسا کریں، حج عاشقانہ عبادت، آپ کے قدم پہ آپ کی چال پہ اللہ کو پیارا ہے. اللہ یہ کہیں گے بڑا بندہ میرے لیے نکلا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلا ہے. فرشتوں سے کہے تم گواہ رہو، واپس آنے سے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف کروں گا. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا کچھ لوگ حج سیر تفریح کی نیت سے کریں گے. کس کی نیت سے؟ سیر تفریح کی نیت سے کریں گے. فرمایا ان کو حج کا رتی برابر ثواب نہیں ملے. کچھ لوگ حج تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کریں گے، ان کو ثواب نہیں ملے گا. کچھ لوگ حج اللہ کی عبادت کے لیے کریں گے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، ان کو اللہ قدم قدم پہ ثواب عطا فرمائیں گے، ہر قدم پہ ثواب عطا کریں گے. تو آپ نیت کرو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں. 80 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے. دعا کرنے لگے، کہنے لگے پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ان کو بیٹا دیا. اور جب بیٹا دیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اس بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑو جہاں ہم چاہتے ہیں. 20 سال کی عمر کی بیوی، 20-21 سال کی عمر تھی حضرت ہاجرہ کی، یہ ان کی دوسری بیوی تھی. انہوں نے دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا، ان کی عمر تھی دوسری بیوی کی 20-21 سال. اللہ نے دوسری بیوی سے بیٹا دیا، انہوں نے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا. کہا بیٹے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑو جہاں ہم چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے چلے. ساتھ میں جبرائیل تھے، جبرائیل راستہ بتاتے تھے، رہبری کرتے تھے. حضرت جبرائیل آگے آگے، حضرت ابراہیم پیچھے پیچھے. یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، جہاں ہریالی نظر آتی تو وہاں حضرت ابراہیم کہتے جبرائیل یہاں چھوڑو بیوی بچے کو، تو حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے چلو. جہاں پانی کا چشمہ نظر آتا تو حضرت ابراہیم کہتے یہاں چھوڑو بیوی بچے کو، حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے چلو. جہاں گاؤں نظر آتا، گھر نظر آتے، حضرت ابراہیم کہتے یہاں چھوڑو، حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے چلو. عراق سے چلے تھے، عراق سے چلے تھے. راستے میں سب سبزہ ختم ہوا، ہریالی ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، گاؤں ختم ہو گئے، دیہات ختم ہو گئے، انسان ختم ہو گئے. آگے چلے، ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ گھاس تھی، نہ جھاڑ تھا، نہ درخت تھا، نہ زندگی گزارنے کے کوئی وسائل تھے. کالے کالے پہاڑ تھے. حضرت جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑو اپنی بیوی اور بچے. حضرت ابراہیم نے کہا جبرائیل یہاں کیسے چھوڑو؟ یہاں تو نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے، یہاں نہ انسان ہے، نہ کوئی مولس ہے. یہاں کیسے چھوڑو؟ یہاں تو نہ گھر ہے نہ چھت ہے، یہاں کیسے چھوڑوں بیوی بچے کو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی مرضی ہے، یہی اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑو. اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑے جہاں کالے کالے پہاڑ تھے، ڈراؤنی پہاڑ تھے، کالے کالے پہاڑ. زندگی کے کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی جانور وہاں زندہ نہیں رہتا تھا. وہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑے اور آگے بڑھنے لگے. پیچھے سے بیوی نے دامن پکڑ کے کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنے نہیں ہے، غیر نہیں ہے، جانور نہیں ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. آگے آگے چلتے تھے. حضرت ہاجرہ گود میں بچے کو لے کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور یوں کہتی تھی ابراہیم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولے تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہمیں کس جرم کی سزا دے کے جا رہے ہو؟ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کچھ نہیں کہتے، آگے بڑھتے. حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، 4 کلومیٹر تک دامن پکڑ کے چلتی رہی. قدئی نامی ایک مقام ہے، قدئی، وہاں زمزم کا پلانٹ ہے، زمزم کا پلانٹ، فیکٹری ہے زمزم کی. اس جگہ کا نام قدئی ہے. قدئی پہ پہنچے. پورا زمزم کنویں سے وہ پلانٹ میں آتا ہے، فیکٹری میں، اور وہاں فلٹر ہو کے پھر حرم میں آتا ہے. لوگ بولتے ہیں یہ کنویں سے نکالا ہوا زمزم ہے. پورا زمزم کنویں سے نکلتا، کوئی بھی دور ڈال کے کنویں سے زمزم نہیں نکال سکتا. صرف چیک کرنے والے لوگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا زمزم وہ ڈائریکٹ کنویں سے نکال سکتے ہیں، موٹر چالو کرنے کے بعد نکال سکتے ہیں. ورنہ پورا زمزم، ایک قطرہ بھی زمزم کا وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. پورا زمزم فیکٹری میں جاتا ہے
وہاں پیک ہوتا ہے، وہاں فلٹر ہوتا ہے، پھر وہاں سے حرم میں آتا ہے، پھر مدینہ منورہ جاتا ہے. آپ کو ہم کو جو زمزم ملتا ہے پورے لوگوں کو، بادشاہ کو وہاں کے امام کو جو زمزم ملتا ہے وہ پلان سے جا کے آنے کے بعد ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں اصلی زمزم ہے، نقلی زمزم. پورا زمزم اصلی ہے. جو زمزم حرم میں آپ کو ملتا ہے وہ پورا زمزم اصلی ہے. ایک قطرے کی بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اس کو فلٹر کر کے اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ وہاں پہنچی کدئی پہ، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی بولتی کیوں نہیں ہے، بولو تو صحیح. پھر حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا ابراہیم کہ اللہ کی مرضی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاجرہ اللہ کی مرضی ہے، بھلا کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس جنگل میں چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. بیوی نے دامن چھوڑا. عورتیں میری بات غور سے سنیں، کیا ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا. دامن چھوڑ کے کہنے لگی جاؤ ابراہیم، اذن لا یضیعنا، حدیث کے الفاظ ہیں، اذن لا یضیعنا، جاؤ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جو اللہ آگ میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ اس جنگل میں ہمیں برباد نہیں کر سکتا. جاؤ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. جاؤ تم روزی دینے والے نہیں ہو، اللہ روزی دینے والا. تم حفاظت کرنے والے نہیں ہو، اللہ حفاظت کرنے والا. جاؤ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم تو چلے گئے عراق واپس. بیوی ان کی ہاجرہ 20-21 سال کی عورت چھوٹے سے بچے کو لے کے، شیخار بچے کو لے کے جہاں آج مکہ ہے وہاں آئی. ایک پہاڑ کے دامن میں دن گزر گیا. رات کیسی گزرتی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. کالے کالے پہاڑ، روشنی کا کوئی انتظام نہیں. اکیلی عورت جنگل میں ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ میں ہے. رات کیسے گزرتی ہوگی؟ جس ہاجرہ نے اس جنگل میں رات گزارا ہوگا اس کو معلوم حضرت ہاجرہ نے رات کیسے گزارا ہوگا. یہاں تو گھر میں کوئی نہیں ہے، مرد ڈرتا ہے. گھر میں گھر والے نہیں ڈرتا ہے جلدی آؤ میں اکیلا ہوں گھر میں. سائے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے. اکیلی عورت اللہ پہ بھروسہ کر کے رہے گی. 3 دن گزر گئے، کھجور ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا. بچہ بھوک سے بل بجانے لگا اور تڑپنے لگا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی بھوک برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. ماں کا دل، ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. ماں رونے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی. نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی نوکر چاکر ہے اور نہ کوئی وہاں کھانے پینے کا سامان ہے. صرف پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، ڈراؤنی پتھر ہے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. سوچنے لگی میں تو بھوکی مر سکتی ہوں لیکن اپنے بچے کو بھوکا نہیں مار سکتی. میرے لال کو میں کیسے بھوکا مار سکتی ہوں؟ ماں سب برداشت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. دعا کرو جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ماں ہوتی ہے میرے بھائی. منہ کا لقمہ اولاد کو کھلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرتی ہے. ماں ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا بچہ بھوک سے تلبلا ہے اور تڑپ رہا ہے تو بے قرار ہو گئی. صفا کا ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھی، پھر اتری، پھر دوڑنے لگی، پھر مروہ کے پہاڑ پہ چڑھی، پھر اتری، پھر صفا پہ چڑھی. 7 چکر لگایا. جب مروہ پہ پہنچی تو آواز آئی ہاجرہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بچے کے پاس آ، اللہ نے تیرے اور تیرے بچے کا انتظام کر دیا. حضرت ہاجرہ نے کہا تو کون ہے؟ نظر نہیں آتا. تو کہا میں نظر نہیں آتا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم آؤ اپنے بچے کے پاس. حضرت ہاجرہ دوڑ کے بچے کے پاس آئی تو زمزم پانی بچے کے پیروں سے نکلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا، بچے کو پانی پلایا. وہ پانی ایسا پانی جس میں اللہ نے پیاس بجھانے کی بھی طاقت رکھا ہے اور بھوک مٹانے کی بھی طاقت رکھا. وہ پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. حضرت ہاجرہ پانی پیتی، بچے کو پانی پلاتی. دن گزرتے رہے. ایک قافلہ وہاں سے گزرا. قافلہ قبیلے کا نام تھا قبیلہ جیڑی. قافلے والوں نے دیکھا، قبیلے والوں نے جہاں پانی ہوتا وہاں پرندے ہوتے ہیں، شاید یہاں پانی ہے پرندے اڑ رہے ہیں. ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ وہاں پانی ہے کیا. وہ آدمی گیا، واپس آیا اور آگے کہنے لگا پانی ہے اور پانی بہ رہا ہے اور وہاں ایک عورت ہے اور چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں ہے. تو پورا قبیلہ وہاں آیا. حضرت ہاجرہ کو دیکھا. حضرت ہاجرہ کو کہا آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا میں اکیلی اپنے بچے کے ساتھ ہوں. کہا تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا میرے شوہر نے مجھے اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے اور وہ چھوڑ کے عراق چلے گئے. حضرت ہاجرہ سے قبیلے والوں نے کہا، قبیلے جہن والوں نے. حضرت ہاجرہ یہ عراق کے رہنے والی تھی، ان کی زبان عبرانی تھی اور یہ جو قبیلہ آیا تھا یہ عرب کا تھا، ان کی زبان عرب تھی. عربوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا ہم یہاں پانی ہے یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں. عرب میں سب سے بڑی دولت پانی ہے. عرب میں سب سے بڑی دولت پانی ہے. پیٹرول سے زیادہ مہنگا وہاں پانی ہے. وہاں کی زمین میں پانی نہیں نکلتا، خاص طور سے مکہ اور مکہ کے اطراف کی زمین میں پانی نہیں ہے.
بہت کوشش ہوئی پانی نکالنے کی، آج تک پانی نہیں نکلا، 4,500 سال ہو گئے، آج تک پانی نہیں نکلا، قیامت تک پانی نہیں نکلے گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے وہاں کی زمین میں پانی نہیں نکال کے زمزم نکالا، وہ ایک کنواں 1000 کنووں سے بھاری ہے، ایک کنواں 1000 کنووں سے بھاری ہے۔ زمزم کا کنواں اللہ نے جاری فرمایا۔ قبیلے والوں نے کہا ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، عرب میں جہاں پانی ہوتا تھا لوگ آباد ہو جاتے تھے، ہمارے پاس تو نہیں، ہمارے باپ دادا یہاں رہتے ہیں، ہم یہی رہیں گے، ہماری نسل یہاں رہتی ہے، ہم یہی رہیں گے۔ وہاں جہاں پانی ہوتا تھا لوگ آباد ہو جاتے تھے۔ تو قبیلے جرہم کے لوگوں نے کہا ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کچھ شرائط لگائے، کنڈیشنز، اور یوں کہا دیکھو پہلی شرط یہ ہے اس پانی پہ میرا حق ہوگا، تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پہ میرا حق ہے، میری ملکیت میں ہے، میں چاہوں گی تمہیں پانی دوں گی، میں نہیں چاہوں گی پانی نہیں دوں گی۔ دوسری شرط یہ ہے میرا بچہ چھوٹا ہے، میرے بچے کو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تیسری شرط یہ ہے میرے بچے کو عبرانی زبان آتی، مجھے عبرانی زبان آتی، تو مجھے اور میرے بچے کو عربی زبان سکھاؤ۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا سنو آج تو میرا بچہ چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا تو تمہاری لڑکی کی تمہارے قبیلے کی لڑکی سے میرے لڑکے کی شادی کریں گے۔ قبیلے والوں نے پوری شرائط منظور کیا اور وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا اور رہنے لگا۔ حضرت اسماعیل 11 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب بتایا جا کے اپنے بچے کو ذبح کرو۔ 3 دن خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ 3 دن کے بعد آئے، بچے کو ساتھ لے کے مینا کی وادیوں میں گئے اور بچے کو لٹا کے ذبح کرنے لگے۔ آسمان خاموش تھا، فرشتے حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم چھوڑو اپنے بچے کو، اور بازو دیکھو اللہ نے بچے کے بدلے میڈے کو ذبح کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا تو اسماعیل بچ گئے تھے، میڈا ذبح ہوا تھا۔ علماء نے لکھا اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہمیں قیامت تک اپنے ایک بچے کو ذبح کرنا پڑتا تھا۔ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے میڈے کو ذبح کیا، بچے کو بچایا۔ حضرت ابراہیم خوش ہوئے اور اپنے بچے کو لے کے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم ان کا قبیلہ آباد ہوا۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، طاقت آئی، بدن میں جوان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم اور تمہارا بیٹا خانہ کعبہ کو بناؤ۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ دیواریں اونچی ہو گئی تو اللہ سے کہا یا اللہ دیواریں اونچی ہوگی، ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ پتھر تمہارے لیے لفٹ کا کام کرے گا، سیڑھی کا کام کرے گا۔ جیسے دیوار اونچی ہوتی پتھر اونچا ہو جاتا، جب نیچے آنا ہوتا تو پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ آباد ہوا، بنا، تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ لغدق میدان میں، جنگل میں تیرا گھر تو بن گیا ہے، اسے آباد کون کریں گے، یہاں آئیں گے کون، یہاں آئیں گے کون، یہاں حاضری کون دے گا، طواف کون کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو پہنچانا ہے۔ کہا تم آواز لگاؤ، لوگوں سے کہو لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، آؤ اللہ کے گھر کا دیدار کرو، آؤ اللہ کے گھر میں نماز ادا کرو۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگایا۔ علماء نے لکھا ہے جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا، جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا وہ خانہ کعبہ کی حاضری دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ اتنی مرتبہ حاضری دیتے۔ آپ نے بھی لبیک کہا تھا، آپ کی روحیں یہاں نہیں تھی، آپ کی روح اللہ کے پاس میں تھی، لیکن آپ کو حضرت ابراہیم کی آواز سنائی گئی تھی اور آپ نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہے ہیں، لبیک کہنے کی وجہ سے آپ اب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نیت کریں ہم حج اللہ کے لیے کریں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ نیت درست کرنا ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ نیت میں غیر کو شریک کریں گے تو اللہ وہ عمل تمہارے منہ پہ مار دیں گے، وہ عمل غیر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، سنو اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اور حج کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، حضور نے حدیث میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سنو حج اللہ کے لیے ہے، من حج للہ، حج آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ میں حاجی کہلاؤں لوگوں میں، لوگ مجھے حاجی کہہ کے پکاریں، اس کے لیے حج کریں گے تو رتی برابر ثواب نہیں ملے۔ حج کس کے لیے کریں گے؟ حج اللہ کے لیے کریں گے۔ فرمایا ایک آدمی بازار میں تھیلی لے کے گیا اور اس کی تھیلی میں کنکریاں بھری ہوئی ہیں، تو بتاؤ وہ بازار سے کوئی چیز خرید سکے گا؟
ایک آدمی بازار کندریاں لے کے گیا، کندریوں سے کوئی چیز خرید سکتا ہے؟ ایک آدمی تھیلی میں سونا لے کے گیا، پیسے لے کے گیا، تو بتاؤ وہ بازار سے ہر چیز خرید سکتا ہے؟ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنی تھیلی میں اخلاص کا سونا لے کے جائیے، اخلاص کے پیسے لے کے جائیے، اپنے دل میں یہ سوچ کے جائیے اپنے دل میں کہ میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھو زیادہ پھول پہننے سے، زیادہ شال اوڑھنے سے، زیادہ دعوتیں کھانے سے آدمی کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے، اس کی نیت بھی بدل جاتی، اس کی نیت بدل جاتی، سوچنے لگتا ہے میں حج کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے محلے سے کوئی نہیں گیا، میرے گاؤں سے کوئی نہیں گیا، میں حج کو جا رہا ہوں۔ تو آدمی کا نفس ریا کی طرف آ جاتا ہے، ریا کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اس لیے نیت کرو، کس کے لیے حج کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ بولو انشاءاللہ ہم حج اللہ کے لیے کریں گے، حج ہم اللہ کے لیے کریں گے، اس میں غیر کو شامل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ حج اللہ، جتنا پوشیدہ حج کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا آپ چھپ کے حج کریں گے۔ چھپ کے کیا مطلب ہے؟ کسی کو معلوم ہونے مت دیجیے، نہ بلائیے لوگوں کو، بس لوگوں کے پاس جا کے معافی مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن جا کے یہ مت بولیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ زیادہ مشہور ہونے کی ضرورت، جس سے معاملات تھے ان سے معاملات درست کیجیے، حج کے لیے چلے جائیں، لوگوں کو پتہ آنے کے بعد چلے کہ آپ حج کر کے آئے، عمل کے بعد معلوم ہو آپ حج کر کے آئے، تو وہ حج قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو، وہ حج قبول نہیں ہے جو لوگوں کے لیے ہو۔ کس کے لیے حج کریں گے؟ اللہ کے لیے حج کریں گے۔ حج کو جانے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگیں، لینا دینا ہے جو لینا دینا پورا کریں۔ بہت ایک صاحب فرماتے ہیں کعبے کے چکر لگا رہے، حرام کھا کے چکر لگا رہے، لوگوں کا مال ڈبو کے چکر، کعبے کے چکر لگا رہے۔ کعبہ خود چکر میں ہے، وہ کیسے چکر لگا رہے؟ کعبہ خود چکر میں ہے، وہ میرے کیسے چکر لگا رہے؟ سب کا کھا کے، حرام کھا کے چکر لگا رہے۔ اس لیے خانہ کعبہ جا رہے، مال حلال ہونا چاہیے۔ کیسے؟ حلال، ابھی سے حلال کھائیے، ابھی سے حلال کھائیے، زندگی بھر حلال کھانے کی نیت کیجیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سنو حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے حلال کے بعد اللہ نے نیک عمل کا ذکر کیا اور بتایا جو آدمی حلال کھاتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حلال کھاتا ہے اس کی سب چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، ڈرانے والی حدیث ہے، لرزہ طاری کرنے والی حدیث ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی حج کے لیے گیا، پیدل حج کے لیے گیا، اپنے گھر سے پیدل چلا، پیدل چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑا، اس کے کپڑوں میں لگا، اس کے بالوں میں لگا، حج کے لیے گیا، پیدل گیا، خانہ کعبہ میں پہنچا تو اس کا احرام پھٹا ہوا تھا، بال بگڑے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میں اتنے دور سے آیا، پیدل چل کے آیا، میرا حج قبول فرما، میری دعا قبول کر۔ تو اللہ عرش پہ فرشتوں نے کہتے ہیں انا یستجاب لک، میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں من طعمہ حرام، سنو اس کا کھانا حرام ہے، من کسوہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ ایک آدمی حرام کھا کے پیدل حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کو اس کی حالت پہ ترس نہیں آتا۔ اس لیے حلال مال سے حج کریں، کسی کا لینا دینا باقی ہو تو لینا دینا ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے اور یہ فرما رہے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو دنیا میں بدلہ لو، میں آخرت میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام عکاشہ تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران، حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب اس کی گردن اڑا دو، یہ منافق ہے، آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بھائی میرا عکاشہ کا معاملہ ہے۔ عکاشہ کو قریب بلایا، بلا کے کہا عکاشہ کیسا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو عکاشہ نے کہا میں سفر میں تھا آپ کے ساتھ، آپ کی سواری میرے سواری کے قریب آئی، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا، میں بھی آپ کی پیٹھ پہ کوڑا مارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں خون اترا، کہنے لگے اللہ کے حبیب ابھی آپ تو یہ پکا منافق ہے، آپ کو کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھے رہو، میرا عکاشہ کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ حضور نے بلال سے کہا بلال جاؤ فاطمہ کے پاس، گھر میں کوڑا ہے فاطمہ کے، کوڑا لے کے آؤ۔ بلال گئے، دروازہ بجایا، فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا میں بلال ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے بھیجا ہے، عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور حضور کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا تھی حضور کی، رو کے کہنے لگی بلال جا کے عکاشہ سے کہو میرا ابا بیمار ہے، بہت بیمار ہے، نڈھال ہے، چل نہیں سکتے تھے، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں پہنچے ہیں، جا کے عکاشہ سے کہو ماننا چاہتے ہو تو بیٹی کی پیٹھ حاضر ہے، باپ کو چھوڑو، باپ بیمار ہے، بیٹی سے بدلہ لے لو۔
حضرت بلال نے کہا حضور نے منگایا ہے گھوڑا دو، تو حضرت فاطمہ نے گھوڑا دیا اور وہ کہتے فرمایا بلال عکاشہ سے جا کے کہنا باپ میرے بیمار ہیں، زور سے مت مارنا، آہستہ سے مارنا، آپ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت بلال گھوڑا لے کے آئے، عکاشہ کے ہاتھ میں دیا، حضرت عکاشہ نے گھوڑا لیا، رسول اللہ کو مارنا چاہتے تھے، پھر فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے جب مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی اور میری پیٹھ کا کپڑا نہیں تھا، آپ کی پیٹھ کا کپڑا ہے، کپڑا ہٹا دو۔ حضور نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، صحابہ حیران ہیں، سب صحابہ غصے میں ہیں، حضرت عکاشہ کو مارنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے منع فرمایا، صحابہ پریشان ہیں۔ اتنے میں حضرت عکاشہ نے دیکھا حضور کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا، حضور کی پیٹھ پہ مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر تھی، اسٹامپ تھا نبوت کا۔ حضرت عکاشہ دوڑ کے گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور دے کے فرمایا اللہ کے حبیب میں کیسے آپ کو مارنا چاہتا تھا، اللہ کے حبیب میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں اس مہر کو بوسہ دینا چاہتا تھا، یہ میں نے بہانہ کیا اور میں نے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ ہر صحابی خوش ہوئے، ہر صحابی کہنے لگے عکاشہ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم نے حضور کی پیٹھ کا بوسہ دیا، مہر نبوت کا بوسہ دیا۔ تو رسول اللہ لوگوں سے کہہ رہے بدلہ لے لو، میں آخرت کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک حج کر کے میرے بھائی اللہ کے حق تو آپ معاف کریں گے، بندوں کے حق نہیں معاف کر سکتے۔ حضور حجۃ الوداع میں تھے، سنو میرے بھائی، حجۃ الوداع میں تھے رسول اللہ، آپ نے 10 منٹ کا خطبہ دیا، کتنے منٹ کا؟ 10 منٹ کا حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں حضور نے خطبہ دیا، اس میں اللہ کے حق نہیں بتایا، 10 منٹ میں بندوں کے حق بتایا، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو بتایا دیکھو اللہ اپنا حق تو معاف کرے گا، بندوں کے حق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم اللہ کا حق ادا کرنے جا رہے ہو، بندوں کے حق دبا کے تو اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا، بندوں کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بندوں سے معافی مانگ کے جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اونچ نیچ ہوگی گے، دیکھو ہم بھلے کے دربار میں جا رہے ہیں، عاجز بن کے جائیں گے، جھک کے جائیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اکڑ کے جائیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور عاجزی کی پہچان یہ ہے، تواضع کی، کہ آپ سب کے سامنے جھکے، معافی مانگے، چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے معافی، غلطی ہو تو بھی معافی مانگے، غلطی نہ ہو تو بھی معافی مانگے۔ حضور نے فرمایا کوئی آدمی حق پہ ہے، حق پہ، سرکار نے فرمایا حق پہ ہے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو فرمایا میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دینے کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضور ضمانت لے رہے ہیں، اگر پوسٹر یہ کہے میں ہوں نا آپ کو گھبرا ہے تو آدمی چین سے سوتا ہے، ایم ایل اے کہے میں ہوں آپ کی ضمانت لینے کے لیے، آدمی کی ہو جاتی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں تم حق پہ ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دو اللہ کے لیے، تو حضور فرما رہے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلاؤں گا میں تمہیں، حضور محل دلائیں گے جنت کے بیچوں بیچ۔ اس لیے معافی تلافی کر کے جائیں، تیاری کے ساتھ جائیں۔ تیاری کریں گے یہاں سے جانے کی؟ کیا تیاری کریں گے بتائیے، بولیے کیا تیاری کریں گے جانے سے پہلے؟ کیا تیاری کریں؟ دیکھیے ایک تیاری تو یہ ہے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کریں۔ کس کے حوالے؟ اللہ اس کے رسول۔ اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز سنو، وہ کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں جس کعبے کو دیکھنے کی ہر مسلمان کی تمنا ہوتی، بکریاں چرانے والا ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، غریب سے غریب ہے، جھوپڑے میں رہنے والا ہے، اس کی بھی تمنا ہے میں اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے اپنے جسم کی آنکھوں سے، جس کی طرف رک کر کے آپ بھی نماز پڑھتے رہے، پوری دنیا رک کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اگر آپ یہ نماز چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کو جا کے دیکھیں گے ثواب ملے گا؟ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کریں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے حبیب کا امتی ہوں، میں تیرا حکم بجا لاؤں گا، حضور کی سنت کے سانچوں میں ڈھلوں گا انشاءاللہ۔ اب سے سنت پہ عمل کریں گے، ابھی سے سنت کے پابند بنے۔ یہ تیاری اصل ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا دیکھو تیاری کرو، اصل تیاری تو تقوی کی تیاری، ڈر ہو تمہاری زندگی، خوف ہو، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، یہ کہو یا اللہ میرا سفر قبول کرو، یا اللہ میرا سفر قبول۔ کتنے لوگ ہیں قرض لے کے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں گھر بیچ کے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں زمین بیچ کے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کتنے سال کھیت میں محنت کرتے ہیں، اناج و غلہ بیچ کے پیسے جوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی محنت کر کے آپ جا رہے ہیں، اتنی مشقت اٹھا کے، اتنے دنوں سے پیسے جمع کر کے، تو حج آپ کا قبول ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی سے اللہ سے دعا کریں۔ دیکھو بہت سارے لوگ حرم میں رہ کے محروم ہوتے، حرم میں پہنچ کے محروم ہوتے۔ قریش حرم میں تھے، محروم ہیں، قریش حرم میں تھے، معلوم آپ کو، محروم ہو گئے۔ ابو جہل حرم میں تھا، ابو لہب حرم میں تھا، محروم ہو گیا، محروم دنیا سے چلا گیا۔ منافق مدینے میں تھے، مدینہ تو رسول میں، دنیا کے سب سے حسین شہر میں، محروم ہو گئے۔
اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم، منافق محروم ہوں گے۔ تو کچھ لوگ مکہ مدینہ جا کے بھی محروم ہوتے ہیں، آپ دعا کرو یا اللہ محروم مت فرما، تو محروم کرے گا تو کوئی نہیں دے سکتا، یا اللہ تو خالی لوٹائے گا تو ہم کہیں سے نہیں لے سکتے، یا اللہ ہم جا رہے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہمیں ویسے بنا جیسے تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں ویسے بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ ابھی سے ہر نماز کے بعد دعا مانگیں گے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد دعا مانگے، ضروری سامان لے لیں۔ سامان کیا لینا ہے آپ کو گلبرگے میں بتایا گیا، بتایا نہیں بتایا؟ بیگ لینا ہے آپ کو، ضروری سامان لینا ہے۔ سامان کی تیاری تو آپ کو سب بتائیں گے انشاءاللہ۔ سامان اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کا حج صحیح ہو، ایمان کی تیاری ہو، ایک عاشقانہ جذبے کے ساتھ آپ جائیں، سچے رسول کے عاشق بن کے جائیں، اللہ کے سچے بندے بن کے یہاں سے جائیں، آپ کا حج صحیح ہو، یہ کوشش ہم کریں گے آپ کا حج بڑا صحیح ہو۔ یہ چیزیں ہم آپ کو بتائیں، آپ یہاں سے جائیں گے سب چیزیں لے کے جائیں گے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ بنگلور پہنچیں گے، حیدرآباد بہت خوش نصیب ہے، گزشتہ سال لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، آپ حیدرآباد جائیں گے، قریب ہے انشاءاللہ، اور یہاں سے بھی لوگ پہنچیں گے، اپنے ہی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، سب لوگ بتانے والے، وہ سب آپ کو کرایا جائے گا حیدرآباد پہ، وہاں سے آپ کو جدہ لے جائیں گے، جدہ جائیں گے آپ، جدہ جانے سے پہلے آپ کو حج ہاؤس پہ احرام بننا ہے، بندیں گے کہاں احرام بندیں گے، کہیں کا احرام بندیں گے آپ، عمرے کا، پہلے آپ عمرے کا احرام بندیں، کس کا؟ دیکھو حج کی 3 قسمیں کتنے؟ حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج تمتع۔ کون سا ہے؟ حج تمتع ہی افضل ہے، پورے ائمہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، اکثر علماء کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ حضور نے بھی حج تمتع کیا تھا، 25 ذی الحجہ کو آپ مدینہ سے نکلے، کتنی ذی الحجہ کو؟ 25 ذی القعدہ کو حضور مدینہ منورہ سے نکلے تھے، آپ ذوالحلیفہ پہنچے تھے، وہاں اپنا قیام کیا تھا، وہاں سے حضور نے احرام باندھا تھا اور عمرے کا احرام باندھا تھا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ کس کا احرام باندھے؟ عمرے کا احرام باندھے۔ حج کا احرام بعد میں بندھیں گے، جب حج کے دن شروع ہوں گے اس سے 1 دن پہلے حج کے دنوں میں آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، لیکن یہاں سے آپ جائیں گے تو پہلے آپ کس کا احرام باندھیں گے؟ عمرے کا احرام باندھیں گے۔ عمرہ حج سے پہلے ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، عمرہ بھی چھوٹا حج ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے، جو حج کے دنوں میں ارکان ہوتے ہیں وہ بڑا حج ہے، 5 دنوں میں جو ہوتا ہے ذی الحجہ کے وہ بڑا حج ہے، اور عمرہ چھوٹا حج ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن آیا تو یہ بڑا حج، حج اکبری بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم بولتے سنے، 2 سال پہلے آیا تھا 9 ذی الحجہ کو حج کا دن آیا تو لوگ بولے ہم کو حج اکبری ملا، حج اکبری ملا۔ حج اکبری تو وہ حج جو ہر سال ہوتا اس کو حج اکبری بولتے ہیں، اور حج اصغر کی عمرے کو بولتے ہیں۔ عمرہ آپ کا حج اصغر ہے، اور وہ حج آپ کا ذی الحجہ میں جو کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے، اس لیے آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے اگر 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن آیا وہ حج اکبر نہیں ہوتا، حج اکبر تو وہی ہے جو ذی الحجہ میں ہوتا، ہر سال ہوتا۔ حج اصغر آپ کا عمرے کا حج، عمرہ جو ہوتا وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہوتا ذی الحجہ میں 5 دنوں میں وہ حج اکبر ہے۔ پہلے آپ حج اصغر کریں گے چھوٹا حج، اس کے بعد حج اکبر کریں گے۔ حج اصغر کس کو بولتے ہیں؟ بولو جلدی بولو، لیکن آپ نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ حج اصغر کس کو بولتے ہیں؟ حج اصغر بولتے ہیں عمرے، آپ پہلے عمرہ کریں گے۔ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں؟ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، عمرے میں 2 چیزیں واجب، کتنے؟ جتنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتنا اگر آپ محفوظ کر لیے ذہن میں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ حج بہت آسان ہے، حج عمرہ بہت آسان ہے، لوگ اس کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں اور لوگ ڈراتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان، حلوہ سب نہیں کھا سکتے، پوچھو شوگر پیشنٹ کو کتنا دل چاہتا کھانا، نہیں کھا سکتے، زیادہ بھی نہیں کھا سکتے آپ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ لذیذ حج عمرے کا سفر، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے حج عمرے کا سفر۔ نماز مشکل ہے، نماز میں 14 شرائط ہیں، نماز میں 7 اندر کے 7 باہر کے، حج عمرے میں اتنے شرائط ہیں اس کی۔ حج عمرہ بہت آسان ہے، حج عمرہ جتنا آسان ہے کوئی عبادت اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ پڑھو کتابوں میں، زکوٰۃ کے مسائل بہت ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے تو اس کے مسائل بہت ہیں، اچھے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے۔ میراث کے مسائل، میراث اعلیٰ علم ہے، علماء کو خود نہیں معلوم ہوتا
میراث کے کیا مسائل ہیں، یاد نہیں رہتا. میراث کے مسائل مشکل ہے، روزے کے مسائل مشکل ہیں، نماز کے مسائل مشکل ہیں، لیکن حج کے مسائل بہت آسان. حج بہت آسان ہے، حج عمرہ بہت آسان ہے. بہت کم چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. حج عمرہ بہت آسان ہے. پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، 2 چیزیں واجب ہیں. کتنی؟ 2 چیزیں فرض ہیں. بس اتنی سی یاد رکھ لینا. میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے وہ بھی دوہرائیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی بولیں گے تو یاد رہیں. آپ ایسا بولیں، مرضی زور سے بولیں. عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، عمرے میں 2 چیزیں واجب ہیں. بس یہ 4 چیزیں یاد رکھ لی آپ کا عمرہ ہوگی. آسان ہے، 4 چیزیں یاد رکھ لینا. آپ کا عمرہ بہت آسان ہے، عمرہ بہت آسان. اس سے زیادہ حج آسان ہے. لوگ حج میں اتنا الجھاتے ہیں، بیچارے کو سمجھ میں نہیں ہوتا حج کیسے کرنا. حج بہت آسان ہے، عمرہ بہت آسان ہے. 2 چیزیں فرض ہیں، 2 چیزیں واجب ہیں. 2 چیزیں فرض ہیں، 2 چیزیں واجب ہیں. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. کارڈ ہے یہاں، کارڈ دیں گے آپ کو. کارڈ سامنے رکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کون سی چیزیں کب کرنا ہے. پہلے یہ چیز سنو آپ، عمرے کے ارکان اور عمرے کا آسان طریقہ آپ سنو. بہت آسان ہے عمرہ کرنا. عمرے میں 2 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض. عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. عمرے میں 2 فرض، 2 واجب. اور عمرے میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض اور واجب 2 واجب. عمرے میں کتنے فرض ہیں؟ 2 واجب 2. دیکھو آپ بولیں گے تو آسان ہوگا آپ کا. عمرے میں 2 فرض ہیں. پہلا فرض کون سا؟ آپ یہاں سے جائیں گے حیدرآباد ایئرپورٹ، حیدرآباد حج ہاؤس میں احرام بندیں گے. کہاں بندیں گے؟ حیدرآباد حج ہاؤس میں احرام بندیں گے. احرام بندنے کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل. لنگی بندے آپ، لنگی بننا مشکل ہے. لنگی کو بیلٹ نہیں ہوتا، احرام کو بیلٹ ہوتا. لنگی کوئی بھی کھینچے تو نکل سکتی لیکن احرام نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ بیلٹ پہ ٹکا ہوا رہتا. آپ کتنا بھی کھینچو اس کو نہیں نکلتا، بیلٹ لگا ہوا رہتا. آپ کیسے بھی احرام بندھو اس کے اوپر بیلٹ لگا لو. اصل بیلٹ ہے آپ کا، بیلٹ صحیح ہونا چاہیے. بیلٹ آپ کلپ والا لیجیے، وہ 2 وہ رہتے نا سوراخ ڈالنے کے، اس میں وہ لینا. وہ کلپ والا نہیں لینا، وہ نکل جاتا. پیٹ بھرا رہا یا آپ یہاں سے نہیں کھانے کے بیٹھ گیا، حج ہاؤس میں خود کھا لیے، نکل جاتا. وہ جلدی کلپ کو تھوڑا دھکا لگا لو، نکل جاتا. لیکن وہ بکر والا سوراخ والا لے لیے، وہ نہیں نکلتا. وہ لو آپ دھیان سے. وہ شاید حیدرآباد میں ملے گا، یہاں بھی مل رہا. ایک صاحب بتا رہے تھے یہاں بھی مل رہا، حیدرآباد میں مل جاتا. وہ آپ لیں گے، وہ بیلٹ لیں گے آپ، کلپ والا بیلٹ. وہ والا نہیں لیں گے، وہ لگانے والا. وہ یہاں ہے، پتہ پڑے. دیکھیے یہ نہیں لینا، یہ بیلٹ کام کا نہیں ہے. اس میں آپ کا نہ موبائل ہو سکتا، نہ آپ کی قیمتی چیزیں اس میں رہ سکتی. اکثر لوگ یہ لے کے جاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں. آپ جب احرام بنتے تو اس وقت کبھی چھوٹا ہو جاتا، زیادہ بڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک صاحب لے کے گئے حیدرآباد ایئرپورٹ پر، پریشان ہو گئے. کسی کے پاس دوسرا بیلٹ نہیں تھا تو پھر ناڑا نکال کے اس سے ان کو بندھے، پھر مکے میں جا کے بیلٹ خریدے، پھر لگے ہوئے. اس لیے بیلٹ ایسا نہیں ہے، وہ جلدی نکل جاتا، اس کو دروازہ نکل جاتا. بعض مرتبہ صحیح نہیں بیٹھتا ہے. وہ کلپ والا رہتا، 2 وہ رہتے ہیں سوراخ میں ڈالنے کے لوہے کے، وہ بہت اچھا ہے. احرام بندھو. دیکھیے آپ احرام بندھیں گے، کہاں احرام بندھیں گے آپ؟ احرام کہاں بندھیں گے؟ حج ہاؤس میں احرام بندھ لینا. پانی نہ لینا، غسل کر لینا احرام میں. غسل یہاں سے کر کے نکلو، آپ وضو کر کے نکلو یہاں سے. اور یہاں سے جب آپ جائیں گے انتہائی خوشو خضوع کے ساتھ جانا. کیسے جانا؟ انتہائی خوشو خضوع کے ساتھ. یہ سوچ کے جانا ہم اللہ کے گھر، اللہ بلا رہے ہیں، کوئی بادشاہ بلائے تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ بہت تماشے کے ساتھ جاتے ہیں، ناچتے گاتے جاتے ہیں، پکارتے جاتے ہیں. نہیں، آپ ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بلایا گیا، پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں بادشاہ انعام دیں گے یا بادشاہ مجھے ٹھکرا دیں گے. اس لیے ڈرتے ڈرتے یہاں سے جانا، خوشو خضوع کے ساتھ جانا، سب سے مل کے جانا. آنکھوں میں آنسو ہو، بدن پہ لرزہ طاری ہو، پتہ نہیں اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میری حاضری قبول ہو نہیں قبول. ایسے جانا یہاں سے انتہائی مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جانا. زیادہ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اور وہاں ہاؤس پہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں اپنے لوگ ہوتے ہیں، سب خادم لوگ ہوتے ہیں، سب آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. زیادہ لوگوں کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ہوتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جانا. یہاں سے حج ہاؤس پہ پہنچنا، حج ہاؤس پہ پہنچ کے آپ احرام بننا. احرام کیسے بننا سنو، یہ آسان طریقہ، بہت سارے طریقے ہیں احرام بننے کے. یہ دونوں کنارے ملا لینا، یہ دونوں کنارے آپ ایسے ملا لینا. یہاں ہاتھ رکھنا، اس کو ایسا لپیٹ لینا.
یہ لپیٹنے سے ستر ہو جاتا، نظر نہیں آتا. لپیٹ لے کے اس کو اس کے اوپر بینڈ لگا لو، آپ کا احرام بن گیا. یہ نیچے کا احرام، کوسی بھی چادر دونوں میں سے اوپر ڈال سکتے ہیں، کوسی بھی چادر نیچے پہن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی چادر پہ لکھا ہوا نہیں رہتا ہے نیچے کی چادر یا اوپر کی چادر، دونوں سیم رہتے ہیں. کوسی بھی چادر نیچے پہن لو، کوسی بھی چادر آپ اوپر پہن لو. یہ اوپر چادر پہ لینا، سائز سیم ہوتا، سب چادروں کا سائز سیم ہوتا، سب کو آتے، بڑے آدمی کو بھی آتے ہیں، چھوٹے آدمی کو بھی آتے، سب ایک ہی سائز رہتا. احرام بڑے تو مل جاتا. یہ تھوڑا چھوٹا رکھنا، یہ بڑا رکھنا ہے. ہو گیا احرام. کوئی زیادہ مشکل نہیں احرام بننے کا طریقہ. میں نے آپ کو نیچے جیسے بتایا، ایک بار دیکھ لیجیے اس کو. دونوں کناروں کو ملا لینا، یہاں ہاتھ رکھ کے یہ ٹائٹ ہو جاتا. اس کو 2-3 پدر کر کے ایسا بند، اس کے اوپر پیر آ جاتا. یہ احرام نہیں کھلتا، کوئی بھی کھینچے تو نہیں کھلتا، پیر ڈگنے کے بعد نہیں کھلتا اور اچھا مضبوط بن جاتا. یہ اوپر کی چادر ہے، اس کو تھوڑا کم رکھ لینا، ادھر زیادہ رکھ لیں گے اس کو. کوئی خاص طریقہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ایسا بھی آپ احرام بن سکتے ہیں، لیکن یہ آسان طریقہ ہے، یہ دیر تک رہنے والا طریقہ. جب آپ طواف کریں گے تو اس وقت یہ دانا کندھا کھلا رکھنا، اس طرف اس وقت بھی یہ چھوٹا رکھنا، یہ بڑا رکھنا. دانا کندھا کھلا رکھ کے طواف کرنا، یہ طریقہ ہے طواف کرنے کا. دانا کندھا کھلا رکھ کے طواف کرنا، یہ احرام کرنے کا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. عورتوں کے لیے کوئی احرام خاص نہیں. عورتوں کے ان کے کپڑے احرام ہیں، عورتوں کے ان کے کپڑے احرام ہیں. عورتوں کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص کپڑے نہیں ہے احرام کے، ان کے اپنے کپڑے احرام ہیں. لیکن عورت چہرہ چھپانا ہے، اس طرح چھپانا کہ کپڑا چہرے کو نہیں لگنا. عورت چہرہ چھپانا ضروری ہے، چہرہ اس طرح چھپانا کہ کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگنا. یہاں حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا شاہ مسکین رحمۃ اللہ. شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال ان کی عمر ہو گئی تھی. ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس کی عمر بھی 90 سال سے زیادہ تھی. وہ آ کے کہنے لگی، شاہ صاحب میں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ پردے میں رہو، ہم آپ کو بیعت کرائیں گے. تو عورت کہنے لگی، ضد کرنے لگی، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، شاہ صاحب میں تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہتی ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ پردے میں رہو، آپ کو بیعت کے کلمات پڑھا دیے جائیں گے. تو عورت ضد کرنے لگی، کہنے لگی شاہ صاحب میں اتنی دور سے آئی، آپ کے لیے آئی، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہتی ہوں. شاہ صاحب نے کہا یہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں پردے میں بیعت کریں گی. تو عورت کہنے لگی شاہ صاحب اس میں کیا فرق پڑتا ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر بھی جھک گئی ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، نہ آپ میں کوئی خواہشات باقی ہے نہ مجھ میں کوئی خواہش باقی ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنے میں، آپ بھی بوڑھے میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں. تو شاہ صاحب رونے لگے، شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ، اور رو کے کہنے لگے یہ سچ ہے تم بھی بوڑھی ہو گئی ہو، یہ سچ ہے میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے قرآن کل بھی جوان تھا، قرآن آج بھی جوان ہے، قرآن کل بھی جوان رہے. اللہ کا حکم نہ کل بوڑھا تھا نہ آج بوڑھا ہے نہ کل بوڑھا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نامحرم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نامحرم کسی کو نہیں دکھا سکتا. وہ عورتیں جو اپنا چہرہ نامحرم کو بتاتی ہیں کل اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائیں گی، خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوگا ان کو. جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی، صرف خوشبو، حضور نے فرمایا اس کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں. حرم میں کتنی عورتیں خوشبو لگا کے نکلتی، غیر محرم خوشبو سنتے. حضور نے فرمایا کوئی عورت خوشبو لگا کے نکلے، خوشبو لگا کے نکلے تو نہ اس کا حج قبول نہ اس کی کوئی عبادت قبول. خوشبو لگانے پہ یہ وبال ہے، بال بتانے پہ چہرہ بتانے پہ کیا وبال ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں کون کس کو دیکھتا ہے، وہیں شیطان زیادہ داؤ پیچ استعمال کرتا ہے. شیطان وہی چاہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہ ہو، تمہارے ذریعے سے دوسروں کا حج قبول نہ ہو. اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے آپ کون سی بھی عمر میں ہوں آپ چہرے کا پردہ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور کے ساتھ جتنی خواتین ہوتی تھی وہ خواتین چہرے پر پردہ ڈالتی تھی اور ایسے ڈالتی تھی ان کا پردہ اور کپڑا چہرے کو نہیں لگتا. تو عورت کو چہرہ چھپانا ضروری ہے. عورت کے کپڑے جس کا احرام ہے الگ سے کوئی احرام دینا عورت کے لیے ضروری. مرد کا احرام 2 چادریں، سفید چادر، بہتر ہے سفید چادر ہو، بغیر سلی ہوئی چادر ہونا. کیسے چادر ہونا؟ بغیر سلی ہوئی چادر ہونا. آپ احرام کہاں بندھیں گے؟ حج ہاؤس میں احرام بندھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر نفل نماز کا وقت ہو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نیت نہیں کریں گے. احرام بندھیں گے، نیت نہیں کریں گے. عمرے میں 2 فرض ہے. کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہے. پہلا فرض عمرے میں
احرام باندھنا. کیا کرنا؟ احرام باندھنا. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا نیت کرنا، تیسرا تلبیہ پڑھنا. عمرے میں 2 فرض ہے. یہ فرض ایک ہی ہے، احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام کہاں باندھیں گے آپ؟ حج ہاؤس میں احرام باندھیں گے. نیت آپ پلین میں کریں گے. کہاں کریں گے؟ پلین میں کریں گے. نیت آپ حج ہاؤس میں نہیں کریں گے. پلین میں بیٹھنے کے 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد نیت کیجیے. آپ اگر آپ سعودی ایئر لائن سے جا رہے ہیں تو اس میں اعلان ہوتا کہ میقات قریب آ رہی ہے، آپ نیت کر لیجیے. لیکن بہتر ہے کھانا کھانے کے بعد نیت کر لیجیے. پلین میں جو کھانا دیتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، وہ کھانا کھانے کے بعد آپ نیت کر لیجیے. کھانا کھانے سے پہلے نیت نہیں کرنا. بعض مرتبہ خوشبودار چیزیں دیتے ہو پینے کے لیے اور خوشبودار استعمال کرنا منع ہے. تو نیت کیجیے آپ 2-2.5 گھنٹے کے بعد کھانا کھانے کے بعد. اور جب نیت کریں گے اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. مرد حضرات 3 مرتبہ زور سے، عورتیں 3 مرتبہ آہستہ سے تلبیہ پڑھیں گے. یہ عمرے کا پہلا فرض ہے. احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام کہاں باندھیں گے آپ؟ حج ہاؤس میں احرام باندھیں گے. نیت کہاں کریں گے؟ پلین میں اڑنے کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اگر سعودی ایئر لائن سے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن بہتر ہے پہلے کر لو. اگر آپ سو گئے، اعلان ہوا، آپ نہیں سنے اور میقات پار کر لیے تو دم دینا پڑتا. اس لیے کھانا کھانے کے بعد نیت کر کے سو جانا. عمرے میں 2 فرض ہے. پہلا فرض احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام باندھنا، بولو آپ زور سے بولو. احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام حج ہاؤس میں باندھیں گے، نیت آپ پلین میں کریں گے، تلبیہ بھی پلین میں پڑھیں گے. آپ 1 فرض ادا ہو گیا. کتنے فرض ادا ہو گئے؟ آسان ہے؟ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. 1 فرض آپ کا مکہ جانے سے پہلے ادا ہوگا. عمرے کے 2 فرض ہے. 1 فرض مکہ جانے سے پہلے، ابھی مکہ نہیں پہنچے آپ، ابھی خانہ کعبہ نہیں گئے، اس سے پہلے آپ کا 1 فرض ادا ہو جا رہا. تو احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا 1 فرض ہے. اس کے بعد آپ جدہ جائیں گے. جدہ سے پھر آپ کو بسوں میں آپ کی بلڈنگ تک لے کے جائیں گے اور بلڈنگ میں آپ کو چھوڑ دیں گے. بلڈنگ پہ آپ دروازوں پہ آپ کے نام ہوں گے. آپ جائیے وہاں جا کے آرام کیجیے. کیا کریں گے؟ آرام کریں گے. جلدی جا کے فوری عمرے کو نہیں جانا، فوری خانہ کعبہ کو نہیں جانا، آرام کرنا. کیونکہ آپ تھکے ہوئے، یہاں سے آپ کو لے جایا گیا حج ہاؤس میں، وہاں آپ تھکے، وہاں سے پھر آپ پلین میں گئے، آپ تھکے. جدہ ایئرپورٹ پہ بہت تھک جاتے آپ. لاکھوں لوگ آتے ہیں، آپ کا سامان ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی، کئی گھنٹے لگ جاتے آپ کو وہاں پہ. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اطمینان سے بیٹھا، آپ کا سامان کہیں نہیں جاتا، آپ کہیں نہیں جاتے. یہ بات آپ یاد رکھو. نہ آپ کا سامان کہیں جاتا، نہ آپ کہیں جاتے. آپ کا سامان بھی محفوظ ہوتا، آپ بھی. اگر خدا نہ کرے آپ کا سامان جدہ ایئرپورٹ پہ نہیں ملا تو آپ کا سامان کمرے تک پہنچا. آپ کا سامان کمرے تک پہنچ جاتا. آپ کو چٹھی دیتے، آپ کو چٹھی رکھنا آپ کے پاس. ٹکٹ کے ساتھ ایک چٹھی دیتے، وہ چٹھی بس اپنے ساتھ رکھ لینا، بتا دینا، آپ کا سامان آپ تک پہنچ جاتا ہے انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر خدا نہ کرے آپ اپنے قافلے والوں سے نہیں ملے، ادھر کے لوگوں سے نہیں ملے، حیدرآباد کے لوگوں سے نہیں ملے، آپ بچھڑ گئے، آپ کہیں بھی نہیں جاتے، آپ کو سیدھا کمرے تک پہنچا، ان کی ذمہ داری ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. لوگ گھبرا جاتے میرا کیسا ہوگا، حج کیسا ہوگا، جدہ پہ کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں. آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تکلیف ہو گئی تو بھی صبر کرو. آپ نہ حج نام ہے صبر کرنے کا. حج نام ہے صبر. جتنی آپ صبر کریں گے، جتنا صبر کریں گے اتنا ثواب ملے گا. جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کا سامان ملا، آپ کو بس میں بٹھاتے، بس میں بٹھا کے آپ کو بلڈنگ تک پہنچاتے. وہاں جا کے آپ 2-3 گھنٹے آرام کرو. اگر رات میں پہنچے پوری رات آرام کرو، پوری رات آرام کرو. آپ رات میں پہنچیں گے تو پوری رات آرام کریں گے. آپ کا 1 فرض وہاں ادا ہو گیا پلین میں. احرام بند لیے، نیت کر لیے، تلبیہ پڑھ. احرام بندنے کے بعد کچھ چیزیں احرام کے معنی حرام کے ہوتے. اس کے ہوتے ہیں احرام کے معنی. احرام بندنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے حلال تھی. احرام سے پہلے، نیت سے پہلے کچھ چیزیں حلال تھی، وہ احرام بندنے کے بعد آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. احرام کے معنی 2 چادروں کے بھی آتے ہیں اور احرام کے معنی حرام کے بھی آتے ہیں. کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی. کیا نہیں کرنا آپ احرام بندنے کے بعد؟ نیت کرنے کے بعد. نیت کرنے سے پہلے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. نیت کرنے سے پہلے جو چیزیں حلال تھی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیت کرنے کے بعد نہیں کر سکتے. جیسے خوشبو لگانا ہے، حدیث میں ہے حضور احرام باندھتے تو اچھی خوشبو لگاتے تھے. سنیں آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا لیکن آپ دھیان سے سنو. احرام بندنے کے بعد، نیت کرنے سے پہلے، کب؟
نیت کرنے کے بعد حرام ہو جاتا. نیت کرنے سے پہلے حدیث میں ہے حضور احرام بنتے تو آپ اچھی خوشبو لگاتے. احرام بننے سے پہلے بھی اچھی خوشبو لگاتے. سرما لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرما لگاتے, اچھی چیزیں آپ استعمال کرتے, خوشبو کی چیزیں استعمال کرتے. نیت کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں کرتے تھے. نیت کرنے کے بعد حرام ہو جاتے. احرام کرنے کے بعد آپ خوشبو لگا سکتے. وہ خوشبو اگر آپ کے احرام میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ نیت کرنے سے پہلے لگائے گی, نیت کرنے کے بعد نہیں لگائے گی. اگر آپ کے بدن میں خوشبو آ رہی تو خوشبو نیت کرنے سے پہلے کی تھی. نیت کرنے کے بعد خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. خوشبو استعمال نہیں کر سکتے, ناخن نہیں نکال سکتے, بال نہیں نکال سکتے, جو نہیں مار سکتے, بال کھینچ نہیں سکتے آپ, اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ آپ غلط بات نہیں کر سکتے, فحش بات نہیں کر سکتے, حرم کی کسی چیز کو آپ نہیں اکھاڑ سکتے, سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہن سکتے. ٹخنے آپ کے کھلے ہونا چاہیے اور پیر کی ہڈی آپ کی کھلی ہونا چاہیے. سلیپر چپل پہننا, احرام بننے کے بعد نیت کرنے کے بعد یہ ہڈی کو نہیں چھپا سکتے. مرد حضرات یہ ہڈی کو چھپا نہیں سکتے, یہ ہڈی آپ کی کھلی رہنا چاہیے. اس کے لیے سلیپر چپل پہننا. یہ چیزیں احرام بننے کے بعد کب تک ہیں آپ کے لیے؟ جب تک آپ چکنی نہیں کر لیتے, کب تک؟ جب تک آپ حلق نہیں کر لیتے, بال نہیں کاٹ لیتے, اس وقت تک یہ چیزیں. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے صرف احرام چھوڑ کے باقی سب چیزیں عورتوں کے لیے بھی منع ہے. عورتیں بھی بال نہیں کاٹ سکتی, عورتیں بھی ناخن نہیں کاٹ سکتی, عورتیں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی, عورتیں بھی فحش بات نہیں کر سکتی, عورتیں بھی فحش بات نہیں کر سکتی, حرم کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. عمرے میں 2 فرض ہے. کتنے فرض؟ 2 فرض. بولو کسے. پہلا فرض احرام بننا, نیت کرنا, ایک فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ پہنچے بلڈنگ میں, آرام کر لینا, آرام کر کے اطمینان سے آپ جانا حرم. دیکھیے حرم میں 2 وقت حرم آپ کو خالی ملتا ہے. کس وقت؟ حج کے دنوں میں ہو یا عمرے کے دنوں میں. 2 وقت ایسے ہیں جس وقت بھیڑ ذرا کم رہتی. 2 وقتوں میں بھیڑ کم رہتی. صبح میں 8-9 بجے 10 بجے تک, 8-9 10 بجے تک صبح فجر کے بعد بھیڑ رہتی. لوگ طواف کر کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. آپ 8 بجے میں حرم میں آ گئے, 10 بجے تک آپ کو حرم خالی ملا. 10 بجے تک آپ نیچے اطمینان سے طواف کر سکتے ہیں. دوسرا شام میں عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد, 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہم تھوڑا خالی رہتا ہوں. لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, عشاء کے بعد طواف کر کے پھر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. اس وقت حرم تھوڑا خالی رہتا. ان 2 وقتوں میں آپ کبھی بھی جا کے طواف کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ عمرہ ہوگا. لیکن اگر آپ کرنا ہے آپ کو, آپ انتظار کریں گے نہیں حرم خالی ہوگا تو جائیں گے, ایسا مت کیجیے. وقت اگر رات میں پہنچے آپ تو صبح 8:30 بجے جائیے, اور اگر آپ دن میں پہنچے تو رات میں عشاء کے بعد جائیے. انتظار مت کیجیے, عشاء کے بعد آرام سے جائیے, سو کے آرام سے جائیے. آپ 2 وقتوں میں حرم خالی ہوتا. آپ اپنے کمرے سے نکلیں گے, لبیک پڑھتے ہوئے نکلیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لبیک. یہ تو آپ کا ترانہ ہے. نیت کرتے ہی لبیک پڑھنا. کب تک پڑھنا لبیک؟ کعبے کو دیکھنے تک لبیک پڑھنا. کب تک؟ جب تک آپ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک لبیک پڑھتے رہنا. لبیک یاد کر لیجیے آپ, لبیک آپ کا ترانہ ہے. آپ لبیک بولتے, کائنات کی ہر چیز لبیک بولتی. اگر آپ کی لبیک فرشتوں کی لبیک کے ساتھ مل گئی تو آپ کا حج قبول عمرہ قبول. فرشتے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہیں, اللہ لبیک کہیں. اللہ یوں کہیں, بندے تیری حاضری قبول ہے, تو بیڑا پار ہو گیا, حج عمرہ قبول ہو گیا. ایک صاحب حج میں گئے تھے, لبیک لبیک پکارتے تھے تو آواز آتی تھی لا لبیک لا لبیک. بندے تیری حاضری قبول نہیں ہے, تیری حاضری قبول نہیں ہے. یہ حیران ہوئے, یہ آواز دیتے تھے لبیک, آواز آتی تھی لا لبیک. یہ بار بار بولتے تھے لبیک اللہم لبیک, آواز آتی تھی لا لبیک. تو ایک صاحب بولے تم لبیک بول رہے, وہاں سے آواز آ رہی لا لبیک, اور وہاں سے آواز آ رہی تیرا حج قبول نہیں ہے, اور تم لبیک پڑھ رہے. تو انہوں مڑ کے دیکھ کے بولے اس کے در کے علاوہ کس کا در ہے؟ وہ لبیک بول رہے یا لا لبیک بول؟ بولنا تو ہمیں لبیک ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی بندے تیرا لبیک قبول ہے, تیری حاضری قبول ہے. اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے جا رہے, لبیک بولتے جائیں. یہ ترانہ ہے. آپ کسی کو یاد مت کیجیے, اللہ کو یاد کر کے لبیک بولیں. تو آپ کمرے سے آرام کر کے نکلیں گے لبیک پڑھتے ہوئے, حرم میں داخل ہوں گے. حرم میں پہلے مسجد میں داخل ہونا, مسجد حرام کہتے ہیں. دانا پیر اندر ڈالنا, مرد ہو یا عورت, دانا پیر مسجد میں ڈالنا, دانا پیر سے داخل ہونا, دعا پڑھنا, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کے نام سے اندر داخل ہوتا ہوں، حضور پہ درود پڑھتا ہوں، اور پھر دعا پڑھنا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اور بعض لوگ لکھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما. یہ دعا پڑھ کے اندر داخل ہو. دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ بول کے اندر پہ داخل کر، بسم اللہ بول کے اندر داخل ہونا چاہیے. وہ بڑے کا دربار ہے، پہلا گھر ہے اللہ کا دنیا میں، اس میں آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اور اگر بے ادبی کے ساتھ جائیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اس لیے ادب کے ساتھ جائیں، دانا پیر داخل کریں. سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ تھے، مسجد میں جا رہے تھے، غفلت سے بایاں پیر اندر داخل کرے تو آواز آئی یا تھور اے بیل، اللہ کے گھر میں آنے کا ادب نہیں معلوم، خدا کے گھر میں آ رہا ادب نہیں معلوم، بائیں پیر سے اندر آ رہا. تو زندگی بھر اپنے نام کے آگے سوری لگا لیے. سوری کے معنی بیل کیا آتے ہیں؟ سور بیل کو بولتے ہیں عربی میں، سور بیل کو بولتے ہیں. تو اپنے نام کے آگے سفیان ثوری لگا لیے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں، مجھے اللہ کے گھر میں جانے کا ادب نہیں معلوم. تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے دہنے پیر سے داخل ہوں. ابھی تو ایک ہی فرض ادا ہوا آپ کو عمرے کا. کتنے فرض ادا ہو؟ ایک فرض ادا ہوا. آپ جب حرم میں داخل ہوں گے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں داخل ہوں گے 2 رکعت نماز پڑھیں. کیا پڑھیں؟ کون سی نماز؟ تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد نماز پڑھے 2 رکعت. اگر نماز کا وقت ہو تو، نماز کا وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ ایسے ہی چلتے رہیں، جائیں نیچے اترے. کہاں اترے؟ نیچے اترے. کعبے کو نیچے سے دیکھیں، قریب سے دیکھیں، آہستہ سے جائیں. وہاں سیڑھیاں ہیں، دونوں قسم کی سیڑھیاں ہیں، الیکٹرانک سیڑھی بھی ہے اور ایسے سادی سیڑھی بھی ہے. تو اسی بھی سیڑھی سے آپ اتر سکتے ہیں. سیڑھی سے نیچے اتریے، نظروں کو جھکا کے رکھیے، نیچے اتر کے قریب قریب جاتے رہیے. قریب جانے کے بعد ٹھہریے اطمینان سے. کیا کرنا؟ اطمینان سے ٹھہرنا، اور ٹھہر کے آہستہ سے نظر اٹھانا، اور نظر اٹھا کے کعبے کو دیکھنا، اور دیکھتے ہی اللہ اکبر بولنا. کیا بولنا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. یا صرف اللہ اکبر بولے تو نہیں کافی ہے. کیا مطلب اللہ اکبر کا؟ یا اللہ تیری شان بڑی، تیرا گھر بڑا، میں چھوٹا، میری شان چھوٹی. یا اللہ میں چھوٹا، تیرے بڑے گھر میں آیا، زبان سے نکلے اللہ اکبر. یا اللہ تو بڑا، تیرا گھر بڑا. کعبے کو دیکھتے اللہ اکبر بول. کیا بولنا؟ اللہ اکبر بولنا. جلدی سے دعا مانگ لینا. کعبے پہ پہلی نظر پڑتی دعا قبول ہوتی. کیا دعا مانگنا؟ یا اللہ تو میرے سے راضی ہو جا اور میرے زندگی کی بری دعاؤں کو قبول کر. کیا دعا مانگیں گے؟ زور سے بولو. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری زندگی کی سب دعا قبول کر لے. یہ یاد کر کے جائیں. کعبے پہ نظر پڑتے آدمی سب بھول جاتا. آپ بار بار دہراتے جائیں، نہیں میں کعبے کو دیکھوں گا تو یہ دعا مانگوں گا، کعبے کو دیکھوں گا تو یہ دعا. کعبے کو دیکھنے میں جو لذت ہے کسی چیز میں نہیں ہے. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پہ ثواب ہے، خالی دیکھنے پہ ثواب. قرآن کو دیکھو تو ثواب، پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی پکڑ کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ثواب ہے. ماں باپ کو جتنی بار دیکھے ثواب، علماء کو دیکھو ثواب، کعبے کو دیکھے تو ثواب. خالی کعبے کو دیکھنے پہ ثواب. کتنی بار دیکھو اتنی بار دیکھنے میں مزہ. جو آدمی نہیں گیا اس کو انہتا نہیں تڑپتا، جا کے آنے کے بعد تڑپتا، جا کے آنے کے بعد تڑپتا، پھر جانے کی خواہش ہوتی. کیونکہ میں دیکھ کے آیا اپنی آنکھ سے، وہ مزہ دیکھ کے آیا، کعبے کو دیکھنے کا مزہ دیکھ کے آیا، لذت دے کے آیا. تو کعبے کو دیکھتے دعا پڑھنا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور میرے زندگی کے ساری دعاؤں کو قبول فرما. یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے، اٹھا کے جو چاہے دعا مانگو. پہلی بار حاضر ہو رہے ہوں خود دعا مانگو. پولیس والے ٹھہرنے نہیں دیتے. وہاں ایسی جگہ دیکھیے جہاں آپ کو ٹھہرنا ملے، ایسی جگہ ٹھہریے جہاں سے کعبہ نظر آتا. پورا کعبہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، پورا کعبہ ایک طرف سے آپ کو نظر نہیں آتا، کعبے کا ایک حصہ نظر آتا، کونا بھی نظر آ رہا. وہاں ٹھہریے، ٹھہر کے دعا مانگیے، خوب رو رو کے دعا مانگو. کس کے لیے مانگیں گے دعا؟ مولانا صاحب کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ اللہ سے دعا مانگیں گے. کس کے لیے مانگیں گے؟ دعا اپنے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، جو لوگ دعاؤں کی درخواست کریں ان کے لیے مانگو. پوری امت کے لیے دعا مانگو. حضور کی امت بہت پریشان ہے، پوری امت کے لیے دعا مانگو. دعا مانگ کے کعبے کے قریب جانا. کہاں جانا؟ جہاں حجر اسود ہے. ایک طرف ہری لائٹ ہے، یہ دیکھیے ہری لائٹ دکھ رہی ہے، اور بڑی لائٹ ہوتی ہے ہری لائٹ، ایسی ہری لائٹ ہے، اس کے بالکل سیٹ میں جانا. جا کے ہری لائٹ کے سامنے جانا، جا کے یہ بولنا یا اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو آسان کر، اس کو قبول کر. کیا کریں گے؟ یا اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو آسان کر، اس کو قبول کر. دونوں ہاتھ اٹھانا، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا، دونوں ہاتھوں کو چوم لینا. ایسا بوسہ دینا، آواز نہیں آنا، آہستہ سے چوم لینا.
چوم کے طواف شروع کرنا. طواف شروع ہو گیا آپ کا, 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانا. کتنے چکر؟ 7 چکر لگانا. 7 چکر لگے تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہوتا. عمرے میں دوسرا فرض خانہ کعبہ کے چکر لگانا. عمرے میں دوسرا فرض خانہ کعبہ کے چکر لگانا, طواف کرنا, 7 چکر لگانا. 7 چکر لگے تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہوتا. کتنے فرض ہیں عمرے میں؟ 2. ادھر عورتیں خواتین سے بھی گزارش ہے آپ ادھر دیکھیے اور دیکھ کے ذہن میں رکھیے. عمرے میں 2 فرض ہے. ایک فرض دوسرا فرض خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا. کتنے چکر؟ 7 چکر. کہاں سے شروع کرنا چکر؟ حجر اسود سے. ادھر حجر اسود ہے, ادھر حجر نہیں. آگے لائن دکھ رہی ہے, دیکھو آپ اس کے سامنے آنا. اس کے سامنے ہے تو ادھر حجر اسود رہتا. آپ کے بائیں کندھے کی طرف حجر اسود ہوتا, داہنی طرف ہری لائٹ ہوتی. آپ ایسے آ جانا. لوگ کرتے رہتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا. جیسے آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں بولنا یا اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں, اس کو آسان کر, اس کو قبول کر. ایسے 7 چکر لگانا. جو چاہے دعا مانگ سکتے آپ, جو چاہے دعا مانگو. آپ کو ایک کارڈ دے رہے ہیں, اس میں بھی دعا ہے. چوتھا کلمہ پڑھو آپ. کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ چوتھا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہو. دوم کلمہ پڑھو, اول کلمہ پڑھو, سورہ پڑھو, دعا مانگو, اردو میں دعا مانگو, دل سے دعا مانگو. خانہ کعبہ کے 7 چکر لگے تو آپ کو عمرے کا دوسرا فرض ادا ہوتا. اور یاد رکھیے خانہ کعبہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ خانہ کعبہ کا طواف وضو کرنے, وضو کے ساتھ ہی ہوتا. بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوتا. وضو نہیں تو وضو کر کے آنا. وضو نہیں تو کیا کرنا؟ وضو کر کے آنا. خانہ کعبہ کا طواف وضو کے ساتھ ہوتا. خانہ کعبہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. طواف کے دوران کعبے کو نہیں دیکھنا. کب نہیں دیکھنا؟ طواف کرتے وقت نہیں دیکھنا. چکر پوری ہو گئی, آپ حجر اسود پہ آ گئے تو کعبے کو دیکھ سکتے. چکر لگاتے وقت نہیں دیکھنا. سمجھے آپ بات؟ کنفیوز ہو جاتا. اگر آپ کو بولے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا, پھر طواف کیسا کرنا بولے, پھر استلام کیسا کرنا, جب تو دیکھنا پڑتا. چکر ہو رہا آپ کا, آپ چکر لگا رہے تو اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. خانہ کعبہ کو طواف کے دوران دیکھنا مکروہ ہے. جب آپ چکر پورا کرو, حجر اسود پہ پہنچو, اس وقت خانہ کعبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت دانا کندھا کھلا رکھنا. کون سا کندھا؟ دانا. خانہ کعبہ کا طواف کرنا 3 چکر, شروع کے 3 چکر, 4 چکر اکڑ کے چلنا. کیسے چلنا؟ پنجوں کے بل چلنا, اکڑ کے چلنا, تکبر کے ساتھ چلنا, سینہ چوڑا کر کے چلنا. سنت ہے یہ. اللہ جس کو سنت بولے وہ سنت, جیسا بولے ویسا کریں گے. ہم تو ایسے ہیں جیسے رسال کے ہاتھ میں مردہ. مردے کو دیکھے لہرانے والے کو بولتا نہیں پہلے میرے ہڈی پہ پانی ڈالو, نہیں پہلے میرے پیروں پہ پانی ڈالو. انہیں پکار کے بولتا نہیں پانی بہت گرم ہے, انہیں بولتا بیری کے پتے رگڑ ڈالو, بولتا نہیں. جیسے مردہ رسال کے ہاتھ میں ہوتا, ہم ایسے اللہ رسول اور قرآن اور حدیث کے ہاتھ میں ہیں. جو بولے وہ, انہوں جو بولے وہ کریں گے, انہوں جو بولے وہ صحیح. ہماری سوچ صحیح نہیں ہے, ہماری عقل صحیح نہیں, انہوں جو بولے. اللہ بولے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دیکھو زمین پہ اکڑ کے مت چلو, زمین پہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ قرآن میں بولے تم اکڑ کے چلنے سے نہ تم آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتے, نہ تم پہاڑوں کا سینہ چیر سکتے. اکڑ کے مت چلو. حدیث میں ہے اللہ کو تواضع پسند ہے, لیکن خانہ کعبہ کے چکر لگاتے وقت اللہ کو تکبر پسند ہے. کیا پسند ہے؟ تکبر پسند ہے. سینہ چوڑا کر کے چلنا, پنجوں کے بل چلنا. آپ کو پتہ ہے کیسا چلنا؟ نہیں پتہ ہے؟ بتانا ابھی. ایڑی اٹھا کے, یہ ایڑی اٹھا کے سینہ تان کے چلنا تکبر کے ساتھ. مرد حضرات, عورتیں نہیں چلنا. عورتیں اپنی چال سے چلیں گے. مرد حضرات سینہ تان کے اونچا ہو کے چلنا, اکڑ کے چلنا, اونچا کچل کے چلنا. کتنے چکر میں؟ 3 چکر 4 چکر میں چلو آپ. اس کے بعد دوسری جو چکر ہے اس میں نارمل چلنا. خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا. طواف کے دوران کندھا کھلا رکھنا, وضو کے ساتھ طواف کرنا. طواف کے دوران جو چاہے آپ دعا مانگو. جب آپ رکن یمانی پہ پہنچو تو وہاں سے حجر اسود تک ایک دعا ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک وہ دعا سنت ہے. وہ دعا یاد رکھو آپ, اتنی دعا یاد رکھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آگے بھی ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اتنی دعا کو یاد کرو جانے سے پہلے. تب یاد کریں گے آپ. جب دعوتاں نہیں کہتے تو یاد کر سکتے, کھلا نہیں پہنے تو یاد کر سکتے. دعوتاں بھوکے ان کے جانے تک 7 تاریخ تک دعوت بھوکے. حاجی صاحب کو میں رات میں فون کرا,
حاجی صاحب کو بولا میں کچھ وقت چاہیے آپ سے ملیں گے کچھ کام ہے تو انہوں بولے نہیں مول صاحب دن میں تو مل سکتے آپ رات میں نہیں مل سکتے کئی وہ لوگ دعوتہ بھوکے ہیں کہ پورے وہاں جانے تک کا اتنا کھا کے گئے تو کر سکتے ہیں حج عمرہ ہلکے بھول کے جانا چاہیے حدیث میں ہے حضور بولے دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے مسافر رہتا مسافر جیسے رہتا ویسے رہو مسافر آپ مسافر بننے والے کیسے رہو ہلکی پھلکی غذا استعمال کرو کم سے کم سامان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے خوب چیزیں کھا کے گئے چل سکتے ہو دما کا ہانپنے لگ جاتے کانپنے لگ جاتے ہلکے پھلکے ابھی سے چلنے کی تیاری کر کے زیادہ نہیں چلنا پڑتا وہ اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے زمزم پینے کے بعد طاقت آتی مگر خوب کھا کے جانا خودکشی کرنا ہے خوب کھا کے جانا خودکشی کرنے کے برابر ہے خوب کھا کے جانا خوب کھا رہے دعوتوں میں چھوڑش نہیں سب کی دعوت نہ کھا رہے پھپھو کی چاچا کی دامادوں کی سمدھی کی سب کی دعوت ارے بھائی دعوتوں کو آپ اوائڈ کیجیے یہ بولیے دیکھو میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو آپ دعوت دیتے رمضان میں تو ایک بار بھی افطار کو نہیں بولے آپ روزے بھی ایسے فرض تھے جیسے حج فرض ہوتا اب کہیں کو بلا رہے آپ نہ آپ دعوت دو نہ کسی کی دعوت میں جاؤ آنے کے بعد کھاؤ اتنی دعوت کھاتے جانے سے پہلے آپ خفیہ حج کرو پوشیدہ حج کرو پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں جن سے تعلقات ہیں ان سے معافی تلافی کر لو جاؤ وہاں جا کے طواف کرو طواف کرنا فرض ہے کیا ہے 7 چکر لگانا فرض ہے جب آپ 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہوگا کتنے فرض ہیں عمرے میں 2 پہلا فرض نیت کرنا دوسرا فرض خانے کعبہ کے 7 چکر لگانا خانے کعبہ کے 7 چکر کتنا آسان ہے 2 فرض ہے کتنے فرض ہے 2 فرض ہے خانے کعبہ کے 7 چکر لگاؤ دعا یاد کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہاں سے پڑھنا دعا رکن یمانی سے حجر اسود سے پہلے خالی جگہ آتی ہے پتھر ہے وہاں پہ بھی وہاں سے یہ دعا شروع کرنا حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا یہ دعا مسنون ہے سنت ہے باقی کوئی دعا سنت نہیں ہے باقی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے سنت نہیں ہے جو چاہے دعا آپ مانگ سکتے ہیں اتنی دعا حدیث سے ثابت ہے اتنی دعا آپ پڑھو 7 چکر ایسے لگاؤ حضور کے ساتھ لگاؤ آپ کا دوسرا فرض ادا ہو گیا کتنے فرض ادا ہو گئے 2 فرض ہو گئے کتنے فرض ہیں عمرے میں 2 فرض عمرے میں 2 فرض 2 واجب ہیں کتنے واجب ہیں 2 واجب عمرے میں 2 فرض ہے 2 واجب ہے اب ایک ایک کو اٹھا کے پوچھنے والے ہم خالی سن کے کھا کے جانا نہیں ہے آپ آگے یہاں بتانا آپ کو جس کو بیٹھیں گے ہم آگے بتائیں گے یہاں عمرے میں کتنے فرض ہے کیا کرنا ہے اس لیے دھیان سے سنو آپ لوگ کلاس ہونے والی ہے آپ کی دھیان سے ادھر دیکھو سو جاتے ہیں وہاں جا کے بڑا خراب کر لیتے ہیں یہاں سے حاجی بن کے جاتے ہیں وہاں سے پاجی بن کے واپس آتے ہیں حاجی بن کے واپس حج مبرور آپ کا ہو جائے اس کے لیے دھیان سے سنو آپ کی کلاس ہے یہ تقریر بیان نہیں ہے واعظ نصیحت نہیں ہے یہ پورا سیکھ کے جانا ہے کتنے فرض ہیں عمرے میں 2 فرض پہلا فرض احرام باندھنا نیت کرنا دوسرا فرض خانے کعبہ کے 7 چکر خانے کعبہ کے کتنے چکر لگانا 7 چکر کیسے لگانا وضو کے ساتھ کیسے دوسرا کندھا کھلا رکھنا تیسرا 3-4 چکروں میں اکڑ کے چلنا کیسے چلنا اکڑ کے چلنا تب طواف کرتے وقت کعبے کو نہیں دیکھنا چھونا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں طواف کرتے وقت کعبے کو احرام کی حالت میں آپ کعبے کو نہیں چھونا کیوں نہیں چھونا بولے جلدی بولے جلدی کیا بولا خوشبو لگی ہوئی رہتی خوشبو کو چھونے سے دم بازی ہو جاتا نہیں چھونا چاہیے 2 فرض ادا ہو گیا آپ کے اب عمرے میں 2 واجب ہے کتنے واجب ہے 2 عمرے میں 2 فرض ہے 2 واجب ہے پہلا واجب عمرے میں دیکھو عمرہ بہت آسان ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمرہ بہت آسان ہے 2 فرض 2 واجب 2 فرض ادا ہو گیا آپ کے اب 2 واجب ہے پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا کیا کرنا صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنے سے پہلے آپ طواف کریں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اگر نماز کا ٹائم ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اگر یاد ہے تو یاد نہیں ہے تو جو چاہے سورہ پڑھ سکتے 2 رکعت نماز پڑھنا نماز پڑھ کے آپ زمزم کے پاس آنا کہاں نا زمزم کے پاس آنا زمزم پینا حدیث میں ہے دھیان سے سنی حدیث میں ہے روایت میں ہے ترمذی شریف کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب طواف سے فارغ ہوئے آپ 2 رکعت نماز پڑھے تو آپ زمزم کنویں کے پاس آئے ایک ڈول بھر کے آپ نے زمزم پیے کتنے ڈول پورا ڈول بھر کے اس وقت کا ڈول بڑا ڈول ہوتا تھا اتنا پورا ڈول بھر کے حضور زمزم پی زمزم پینا سنت ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینا سنت ہے زمزم پی اگر آپ کو بیماری ہے
بار بار یورین آتا، ضرورت کو جانا پڑتا، تھوڑا زمزم پیجیے مگر زمزم پیجیے. زمزم پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 2 رکعت نماز کہاں پڑھیں گے آپ؟ مقام ابراہیم پہ جگہ ملی تو پڑھیں گے. قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. کون سی نماز؟ طواف کے بعد کی نماز. اگر جگہ نہیں ملی کہیں بھی نماز پڑھ سکتے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جگہ نہیں ملی 2 رکعت نماز پڑھیں، زمزم پیجیے. زمزم بہت ہوتا ہے وہاں پہ، جگہ اصلی زمزم ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا. لوگ بولتے اصلی ہے کہ نقلی ہے کہ نلوں میں ہے. زمزم جس پہ لکھا ہو زمزم. وہاں کی حکومت ہماری حکومت کی جیسی نہیں ہے. وہاں ڈپلیکیٹ نہیں چلتا، اوریجنل چلتا، اصلی مال ملتا. یہاں سب چیزیں نقلی ملتی ہمارے پاس، وہاں سب چیزیں اصلی ملتی. وہاں اصلی چیزیں الاؤ ہے، نقلی کوئی بیچتا تو جرم ہے. انہوں بول رہے جرم ہے تو انہوں آپ کو زمزم اور ڈپلیکیٹ دیں گے، نقلی دیں گے. وہاں اصلی زمزم اللہ جاری کیا کنواں، عجیب کنواں ہے وہ. پوری دنیا میں قیامت تک 1 انچ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. 1 انچ نہ کم ہوگا نہ قیامت تک کم ہوگا انشاءاللہ. اور زمزم پیجیے آپ. زمزم پی کے آئیے صفا مروہ پہ. صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب. کیا ہے؟ واجب ہے. پہلا واجب، 2 واجب ہے خالی. پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا. کیسا کرنا صفا مروہ کی صحیح؟ پہلے آپ آنا صفا پہ. کہاں آنا؟ صفا پہ آنا. پہلا صفا پہ آنا. تھوڑا چڑھاؤ ہے چڑھنا، پورا چڑھ کے صفا پہ آنا. کعبے کی طرف دیکھنا. کہاں دیکھنا؟ کعبے کی طرف دیکھنا. دیکھ کے اپنے ہاتھ اٹھانا. یہ نواں استلام ہوتا آپ کا. کتاب نواں استلام. استلام بولتے خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے بوسا دینا. نواں استلام ہوتا. استلام کرنا، ہاتھ اٹھانا، وہاں بھی بولنا بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد اگر بول سکے تو بولو، نہیں بول سکے تو ضرور نہیں، اردو میں بھی بول سکتے. اب دو بما بدا اللہ، یا اللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ صفا سے پہلے شروع کرے تو آپ بھی بولنا یا اللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. یا اللہ جہاں سے تو نے شروع کیا وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کو دعا مانگو، جو چاہے دعا مانگو. عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، کنڑ میں مانگو، ہندی میں مانگو، انگلش میں مانگو. اللہ ہر دعا قبول کرتے. دعا مانگو. دعا مانگ کے صفا مروہ کی صحیح شروع کرو. صفا سے نیچے اترو، چلو. بیچ میں کھڑی ریت آتی ہے، اس میں دوڑنا. کیا کرنا؟ دوڑنا. کون دوڑنا؟ آدمیاں دوڑنا. ساتھ میں عمر ہے تو ان کو بھی دوڑیں گے. ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں بولا ان کو دوڑا نہیں تو گم ہو جاتی ملتا، پھر کہاں ڈھونڈتے پھرنا اس کے دوڑا اس کو بھی بولو. تو بیچارے بڈھی ماں پریشان ہو گئے. میں ان کو بولا نہیں آپ ہی دوڑنا ہے، ان کو پیچھے رکھ کے آپ دوڑ کے آگے جا کے ٹھہرو. پیچھے سے انہوں آگے آپ کو مل لیتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہاں لوگ گم ہوتے ملتے، گم ہوتے ملتے. آپ ٹینشن مت لیجیے ان گم ہو گئے تو کیسا ہوگا. ان کے پاس کارڈ رہنا ضروری ہے. کارڈ رہے تو کوئی بھی ان کو ہوٹل تک پہنچاتا، بس تک پہنچاتا. اور وہاں گھومے تو دل نرم ہوتا. گھومے تو اللہ یاد آتا. ویسے تو یاد نہیں آتا کھا پی کے. گھوم گئے تو اللہ یاد آتا. اللہ یاد آتا طرف سے دعا نکلتی تھی، وہ حج قبول ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ابراہیم ابن ادھم حج کے لیے گئے تھے. حج کے لیے گئے تھے. مزدلفہ میں ایک مسجد ہے مشعر الحرام. مسجد کا نام ہے مشعر الحرام. آپ جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. کس کو بھی پوچھ کے جانا وہاں. مسجد مشعر الحرام کہاں پہ ہے؟ مزدلفہ میں ایک مسجد ہے. وہاں جانا، جا کے اس کو دیکھنا. وہاں انبیاء آئے تھے. حدیث میں ہے بہت سارے انبیاء آئے تھے. بہت عالیشان مسجد ہے. دعائیں قبول ہوتی مسجد میں. تو لوگ گئے مسجد میں سو گئے تھے. خواب میں زیارت ہوئی. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بول رہا ہے اس سال کتنے لوگ حج کرے؟ تو فرشتہ بول رہا 6 لاکھ لوگ حج کرے. تو فرشتہ پوچھ رہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو فرشتہ بول رہا 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. کتنے لوگوں کا؟ 6 لوگوں. انہوں نیند سے بیدار ہو گئے، پریشان ہو گئے. 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. پتہ نہیں وہ 6 میں میں ہوں نہیں ہوں. 6 لاکھ لوگ حج کرے، 6 کا حج قبول ہوا، میرا کیا ہوگا؟ دن بھر دعا کرے، روتے رہے، خواب میں سو گئے. پھر وہی 2 فرشتے نظر آئے. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا 6 لاکھ لوگوں میں سے 6 کا حج قبول ہوا، دوسرے کہاں جانا؟ تو پہلا والا فرشتہ بولا نہیں، وہ 6 کے بدلے اللہ 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کرا. کیا بولے؟ وہ 6 کے بدلے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ حج قبول کرا. 6 لاکھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ حج قبول کرا وہ 6 کے بدلے میں. تو حج کریں گے استعزار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ استعزار کے ساتھ. ٹینشن نہیں لینا، غم نہیں کرنا، فکر رتی برابر آپ تک کی. آپ کو بتایا جا رہا ہوگا فکر کرو، یہ کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بس اللہ سے یہ مانگتے چلو یا اللہ میرا حج قبول، میرا سفر آسان کر، میرا حج قبول. آپ جب حج کی نیت کرتے عمرے کی تو نیت یہ ہے اللہم
انی اريد العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان کر اور اس کو قبول کر۔ دیکھو حضور دو دعا مانگے، آسان کر، معلوم یہ ہوا حج عمرہ مشکل ہے، اللہ سے دعا مانگ کے آسان کراؤ، اور معلوم یہ ہوا پتہ نہیں حج عمرہ قبول ہوتا نہیں ہوتا، اللہ سے مانگ کے قبول کراؤ۔ حضور دو دعا مانگے، یا اللہ میرا عمرہ میرا حج آسان کر، میرا حج عمرہ قبول فرما۔ دو دعا مانگتے رہو، یا اللہ آسان کر، یا اللہ قبول فرما، قدم قدم پہ دعا مانگو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب تک جتنی مرتبہ گئے لوگ گھومے ملے پھر ملے، تھوڑا پریشانی بھی ملے۔ یہاں پہ ادھر سندھول کے 4 بھائیاں تھے ہمارے ساتھ میں، ایک بھائی گم ہو گئے، ایک بھائی گم، پرسوں ملے تھے زہرا آباد میں، یاد دلا رہے تھے، ایک بھائی گم ہو گئے، ایک دن ہوا نہیں ملے، انہوں حرم میں ایک دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، تو یہ تینوں بھائیاں ڈھونڈ رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد جب انہوں دیکھے دور سے، اور وہ بھائی دیکھ لیے، وہ بھائی بڑے تھے، تینوں بھائیوں کو آتا ہوا دیکھ لیے، سر کو مار لے رہے، دیوار کو پٹکیاں لے رہے۔ تینوں قریب آ کے بولے بھائی کیا ہوا رہے، تم میرے کو آج مار جاتے تھے۔ 24 گھنٹے کے بعد ملتے گم نہیں ہوتے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی ملتے ہوں۔ حضرت آدم حضرت حوا وہ زمین پہ ملے تھے، آپ کے 4 گھنٹے کے بعد نہیں مل سکتے، 1000 سال کے بعد ملے، گم ہو گئے تو آپ کے نہیں مل سکتے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرشتے حفاظت کرتے، ہر حاجی کے ساتھ فرشتے ہوتے، کون ہوتے؟ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے۔ جیسے علم حاصل کرنے والے، دین کے علم حاصل کرنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ایسے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کی فرشتے حفاظت فرماتے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے، اس کی کوئی چیز چوری ہو سکتی؟ ہمارے گھر مہمان ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی؟ آپ اللہ کے گھر کے مہمان بن رہے، اللہ آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے؟ نہیں، اور تکلیف ہوگی آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے، آپ کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہیں گے، اس لیے اللہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیا نہیں کرنا؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے؟ بولو جوش سے بولو۔ پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح، آپ ہری لائٹ میں دوڑنا۔ کون دوڑنا؟ ہم دوڑنا، انہوں دوڑنا نہیں، ان کو تو یہاں دوڑاتے رہتے، آپ وہاں بھی دوڑیں گے، وہاں ان کو آرام دی، آپ بھی دوڑنا، آپ انہوں نہیں دوڑنا، آپ دوڑنا ہری لائٹ میں۔ ایک ہی دعا ہے سنت، صفا مروہ میں ایک دعا سنت ہے، باقی کوئی دعا سنت نہیں ہے، جو دعا چاہے مانگو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہری لائٹ کے بیچ میں رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم، رب اغفر ورحم۔ نہیں آ سکتی، نہیں یاد ہو سکتا آپ کو، تو آپ اردو میں بولو رب اغفر ورحم، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ وتجاوز عما تعلم، یا اللہ تو میرے گناہ میرے سے زیادہ جانتا ہے۔ وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، مجھے معاف فرما۔ یہ ہری لائٹ میں اردو میں دعا مانگو، اگر آپ چاہو تو یاد کرو، نہیں تو اردو میں مانگو۔ چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے چلو، وہاں بھی چوتھا کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو۔ صفا سے مروہ جانا، کہاں جانا؟ صفا سے مروہ، مروہ میں بھی اوپر چڑھنا تھوڑا، بہت سارے لوگ شارٹ کٹ جاتے ہیں، چڑھتے نہیں چڑھے، صحیح تو ہو جاتی، اب سنت نہیں ہوتی۔ سنت چڑھنا پہلے بہت تھا، اب تو بہت آسان۔ اگر آپ نہیں چل سکتے تو آپ سواری پہ بھی چل سکتے، اس میں چل سکتے ہیں، سواری پہ بھی چل سکتے ہیں اگر آپ نہیں چل سکتے۔ حضور جب حج کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چکر اور بعض روایتوں میں 4 چکر آپ اونٹنی پہ چلے۔ کس پہ چلے؟ اونٹنی پہ۔ کیوں؟ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، 12,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، کتنے ہزار؟ 12,000 لوگ حضور کے ساتھ تھے، چاہتے تھے ہم حضور کو دیکھیں، تو حضور سواری پہ سوار ہوئے، صحابہ سب پیدل تھے، اور آدھے چکر آپ پیدل چلے۔ طواف میں بھی ایسے ہی کریں، صحیح میں بھی ایسے ہی کریں، آدھے چکر آپ پیدل چلے۔ اس لیے اگر آپ نہیں چل سکتے تو سواری پہ، اس پہ بنڈی پہ چل سکتے، بیل چیل پہ، اور گاڑیاں بھی ہیں، گاڑیوں پہ بھی کر سکتے۔ ہری لائٹ پہ دوڑنا، صفا پہ چڑھنا، مروہ پہ بھی چڑھنا، شارٹ کٹ نہیں جانا۔ حضرت حاجرہ پورا چڑھی تھی، اکیلی عورت پورا چڑھی تھی، آپ مرد ہو کے نہیں چڑھ سکتے؟ تھوڑا چڑھنا، وہاں چڑھ کے اوپر چڑھ کے پھر کعبے کو دیکھنا، استلام نہیں کرنا، دعا مانگنا۔ کیا کرنا؟ دعا مانگنا، جو چاہے دعا مانگو، دعا مانگ کے صفا سے چل کے مروہ پہنچنا، 1 چکر ہو گیا، کتنے چکر؟ پھر مروہ سے صفا جانا، 2 چکر، پھر صفا سے مروہ آنا، 3 چکر، پھر مروہ سے صفا جانا، 4 چکر، پھر صفا سے مروہ 5 چکر، پھر مروہ سے صفا 6 چکر، پھر صفا سے مروہ 7 چکر۔ کتنے چکر مانا؟ گئے تو 1 چکر،
آئے تو 2 چکر، سنو ذرا دھیان سے، گئے تو یہاں سے یہاں گئے تو 1 چکر، یہاں سے پھر واپس آئے تو 2 چکر، پھر آئے تو 3 چکر. لوگاں سمجھ میں نہیں آتا، وہاں جا کے ڈبل مار لیتے ہیں. جا کے آگے 1 چکر پکڑ دیں، جا کے آگے آپ خالی صفا مروہ کی صحیح کرے تو 6 کلومیٹر ہوتا، 5-6 کلومیٹر. اب اگر آپ جائے ہیں تو 1 چکر پکڑے تو 12 کلومیٹر ہوتا. پریشان ہو جاتے، پھر گھٹنوں میں درد ہوتا، پھر دوسرے ارکان نہیں کر سکتے، آپ چلنے کی عادت نہیں ہوتی، پنڈلیاں پکڑ لیتے اور پھر کمرے میں بو مار لیتے بیٹھتے. اس لیے دھیان سے سنیے، 1 چکر گئے تو 1 چکر، آئے تو 2 چکر، جانا 1 چکر، آنا 1 چکر. صفا مروہ کی صحیح کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو. صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے. صفا مروہ کی ایسے صحیح کرو. صفا مروہ میں باوضو ہونا مستحب ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے. وہ بھی صفا مروہ کی صحیح آپ باوضو کریں، کوشش کریں. صفا مروہ اگر مشکل ہے، وضو باقی نہیں رہ سکتا، آپ کا کنٹرول نہیں کر سکتے آپ، تو بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں. طواف نہیں کر سکتے، صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے. بہتر ہے وضو کے ساتھ کرنا. کس کے ساتھ کرنا؟ وضو کے ساتھ کرنا. کندھا کھلا رکھ کے نہیں کرنا. کندھا تو آپ جب بھی ڈھانپ لینا نماز پڑھتے وقت، طواف کے بعد نماز پڑھتے وقت کندھا ڈھانپ لینا. صحیح کرتے وقت کندھا آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، احرام میں کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جو چاہے آپ دعا مانگو. کیا دعا مانگیں گے؟ آپ کی زبان پہ تو ایک ہی دعا ہونا، یا اللہ میرے سے راضی ہو. کیا دعا ہونا؟ قدم قدم پہ بولو یا اللہ میرے سے راضی ہو. ہم لوگ تھے ایک طواف میں، تو ایک صاحب بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے بدر میں؟ صحیح میں پوچھ رہے ہیں کیا کرتے بدر میں؟ تو میں ان کو بتایا یہ اور کیا کیا مصروفیت آپ کی، بچے کتنے ہیں آپ کو؟ آخر میں پوچھے بیوی کتنی ہے؟ ان کو پوچھے. اچھا وہ بیوی نہیں تھی، نہیں تو پورا عمرہ خراب ہو جاتا تھا. وہاں پوچھے بیوی کتنی ہے؟ میں ان کو بولا بھائی میں سب بتاتا ہوں آپ کو، میرا پورا بایوڈیٹا دے دو، لیکن یہ صحیح میں ایسا نہ ہو پوچھو. تو بولے نہیں وہ مشکل جا رہا چلنے کے واسطے، اس لیے دل لگانے کے واسطے پوچھو. پوچھ رہے بھی تو کس سے پوچھ رہے؟ دل لگانا. ہاں دل لگاؤ، آپ قرآن پڑھ کے دل لگو، لو لگو اللہ سے، تعلق جوڑو اپنا اللہ سے. سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ہونے کے لیے گئے آپ ہوں. اگر وہیں سے اللہ کے نہیں ہوئے تو پھر کہاں اللہ کے ہو سکے؟ صفا مروہ میں دعا مانگو، طرف سے صفا مروہ کی صحیح کرو. وہ واقعہ یاد رکھو، حاجرہ دوڑی تھی، کیسا دوڑی تھی؟ عورت دوڑی تھی، 20-21 سال کی عورت. اس وقت پتھر تھے، چٹیل پتھر، اس وقت پتھر تھے، نوکیلے پتھر تھے، اس پہ دوڑی تھی. کنکریاں تھی، اس کو دوڑی تھی. اس وقت اب تو پورا اے سی ہے وہاں پہ، صاف ہے پورا، سنگ مرمر لگا ہوا ہے. اب کون سی مشکل ہے آپ کو؟ 7 چکر لگانا صفا مروہ کی. صفا مروہ کی 7 چکر لگے تو آپ کا ایک واجب بتاؤ گے. کتنے واجب؟ کتنے واجب ہے عمرے میں؟ 2 واجب. پہلا واجب بہت اچھا، زور سے بولنا، آپ کو یاد رہتا. دیکھیے عربی کا ایک جملہ ہے، اذا تکرر تقرر. کوئی بات بار بار دہرائی جاتی تو وہ قرار پا جاتی ہے. بار بار کام کرو آپ، وہ کام آپ کو یاد رہ جائے. اب ایک مرتبہ گاڑی چلا لی یاد ہوتا، بائک ایک مرتبہ چلا لی یاد رہ جاتا، بار بار چلا تو یاد رہ جاتا. اب ہم ترکی گئے تھے 6 مہینے تقریباً ہے، اور گاڑی نہیں چلے کس کی، لیکن یہاں سے چلا کے عادت تھی. اب یہاں آنے کے بعد چلا سکے، یہاں آنے کے بعد چلا سکے. تھوڑا مشکل ہوا، بابا جانے سب دھکا دیے وہاں کو، لیکن آسان ہو گیا کیونکہ عادت ہو گئی تھی. کوئی چیز بار بار ہوتی، بار بار کوئی چیز ہوتی. پانی کا قطرہ نرم ہوتا، سخت پتھر پہ بار بار گرا تو سوراخ کر دیتا، بار بار سخت پتھر پہ گرا تو سوراخ کر دیتا. بار بار آپ دوہراؤ، آپ کو یاد رہتا. عمرے میں کتنے واجب ہیں؟ 2. پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا. جواب صحیح سے فارغ ہو گئے تو 2 رکعت نفل پڑھو. پڑھنا چاہو، نہیں پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے. 2 رکعت نفل پڑھ لینا، نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھو. صفا مروہ کی صحیح کے بعد دعا کرو. دیکھو صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. صفا مروہ کی صحیح کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. صفا مروہ میں دعا قبول ہوتی اور صفا مروہ کی صحیح کے بعد بھی دعا قبول ہوتی. تو صحیح کے بعد دعا کرو. ایک واجب آپ کا ادا ہو گیا. اب عمرے میں دوسرا واجب ہے، آپ جا کے اپنے بال کٹا دینا. کیا کرنا؟ بال کتنے کٹیں گے؟ تھوڑے، ہاں جا کے بھی نمائش کریں گے، بوزا ماریں گے. کتنے کریں گے بال؟ پوری چکنی. کیا کریں گے؟ وہاں جا کے حجام کو بولا پوری چکنی کرا دیں، پورا مسکرا مار دینا، پوری چکنی کرا. حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہو اس پہ جو پوری چکنی کرتا، حلق کرتا. 3 بار دعا دی. کتنی بار؟ حضور بولے یا اللہ اس پہ رحم فرما جو چکنی کرتا، یا اللہ اس پہ رحم فرما جو چکنی کرتا، یا اللہ اس پہ رحم فرما جو چکنی کرتا.
آخر میں چوتھی مرتبہ بولے کہ اللہ اس پہ بھی رحم فرما جو بال کاٹتا. ایک ہی بار بولے حضور اس پہ بھی رحم فرما جو بال کاٹتا. تو کیا کریں گے آپ؟ پورے بال کاٹیں گے, پورا ہلاک کریں گے. کہاں کریں گے آپ حرم سے باہر نکلو, جگہ جگہ آپ کو حجام ملیں گے, وہاں پیسے خرچ کرنے میں سوچنا نہیں ہے, جتنے پیسے خرچ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. جا کے آپ چکنی کرا دو, چکنی کرنے کے بعد آپ حلال ہو گے. کب حلال ہو گے؟ چکنی کرنے کے بعد آپ کا عمرہ ہوتا ہے. یہ عمرے میں دوسرا واجب ہے چکنی کرنا. عورتیں کیا کریں گے؟ عورتیں بھی اپنے بال کاٹیں. کتنے کاٹنا ہوتا ہے بال؟ بولو آپ کے ساتھ آپ کی خواتین ہیں, آپ ان کو یاد دلا سکتے. 1 انچ, 1 انچ, 1.5 انچ, 2 انچ تھوڑے بال کاٹنا. پورے بال ملا لیں گے 1 انچ کے برابر, اس کو لپیٹ لے کے 1 انچ کے برابر نیچے سے بال کاٹ لیں. عورتیں بال وہاں بھی کاٹ سکتی ہیں, کینچی اگر ان کے ساتھ نہیں کاٹ لیے تو حلال ہو گئے. اب وہ خوشبو لگا سکتے, سب کر سکتے ہیں. آپ باہر جا کے بال کاٹ لیجیے, اب آپ کو خوشبو لگانا حلال. اب جا کے کمرے پہ کپڑے بدل لیجیے, آپ کا عمرہ ہو گیا. آسان ہے عمرہ. عمرے میں کتنے واجب ہیں؟ 2. پہلا واجب صفا مروا کی صحیح, اور دوسرا واجب کتنے فرض ہیں عمرے میں؟ 2. پہلا فرض نیت کرنا, دوسرا احرام باندھنا, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا. اور دوسرا پہلا واجب تو آپ کا پہلا فرض تو پلین میں ادا ہوگا. دوسرا فرض خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد دوسرا فرض ادا ہوتا. 2 واجب ہیں, پہلا صفا مروہ کی صحیح کرنا, دوسرا کیا کرنا؟ الگ کرنا. آپ کا عمرہ ہو گیا. آسان ہے عمرہ؟ بہت آسان ہے. میں آپ کو نماز کے واجبات بتایا تو بہت دیر لگتی, آپ کو یاد نہیں ہوتے. وضو کتنے چیزوں سے ٹوٹتا وہ آپ کو بتایا تو بہت دیر لگتی, یاد نہیں ہوتا. اس سے زیادہ آسان عمرہ کرنا. یہ 4 چیزیں یاد رکھو. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں یاد رکھو, آپ کا عمرہ ہو گیا. 2 فرض ادا کرو, 2 واجب ادا کرو, آپ کا عمرہ ہو گیا. احرام بندھنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں, بس اس سے بچو, آپ کا عمرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. احرام بندھنے کے بعد آپ حلق کر لیتے ہیں, نہ سر ڈھانک سکتے نہ چہرہ ڈھانک سکتے. مرد حضرات نہ سر ڈھانک سکتے نہ چہرہ ڈھانک سکتے. آسان ہے عمرہ؟ بولو کون بول سکتے؟ کھڑے رہ کے بولو. بولو کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں؟ بولیے مجھ سے. عمرے کے اندر 2 فرض ہے. پہلا فرض جو ہے نا احرام باندھنا, تلبیہ پڑھنا. دوسرا جو ہے نا کعبے کا طواف کرنا. 2 واجب ہے عمرے میں. 2 واجب ہے, ایک صحیح کرنا, دوسرا الگ کرنا. ہو گیا آپ کا عمرہ. بہت آسان ہے ماشاءاللہ. آپ دوسروں کو سکھاؤ, ان کو بولو, بار بار مذاکرہ کرو. بہت آسان ہے عمرہ کرنا. عمرہ میں 2 فرض ہیں, 2 واجب. پہلا فرض جو ہے احرام باندھنا, نیت کرنا, تلبیہ کرنا. دوسرا جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا, 7 چکر لگانا. 2 واجب ہے, صفا و مروہ کی صحیح کرنا اور دوسرا حلق کرنا. بس ہو گیا. بہت آسان ہے عمرہ. 2 فرض 2 واجب یاد رکھنا. احرام بننے کے بعد جو چیزیں حرام ہیں ان کو یاد رکھو. جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی بس اس کو یاد رکھو, آپ کا عمرہ آسانی کے ساتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کوئی بات پوچھنا ہے؟ صدر صاحب کب بھی آپ دیں گے؟